اسی ماحول میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی جناب مکی مدنی رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک نسائی شریف کی حدیث پاک ہے اور بڑی ہی پیاری حدیث۔ چنانچہ اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امتی السلام۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ اللہ کے کچھ فرشتے زمین میں سیر و سیاحت کرتے ہیں جو میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ درود پاک کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے، اور یقیناً یہ بڑی ایک عظیم فضیلت ہے کہ ہمارا درود فرشتوں کے واسطے سے، فرشتوں کے ذریعے سے نبی پاک کی ذات پر پہنچتا ہے، اور بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو درود پاک پڑھتے ہیں۔ بلکہ درود پاک کی فضیلتوں کی اگر میں بات کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ درود پاک کی جو بہت بڑی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے۔ بلکہ خود مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو لکھا، مجھے یاد آ رہا ہے، آپ لکھتے ہیں کہ درود پاک کی جو فضائل ہے، جو درود پاک کی برکتیں ہیں، آخر اتنی کیوں ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ درود پاک پڑھنے پر اتنا ثواب ملتا ہے، اتنی برکتیں ملتی ہیں؟ تو آپ نے اس بات کو لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اور بھی احکامات ذکر فرمائے، بندوں کو بہت سی چیزوں کا حکم دیا، لیکن یہ نہیں فرمایا میرے بندوں میں یہ کام کرتا ہوں تم بھی کرو۔ لیکن قربان جائیے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا تذکرہ کیا تو صرف یہ نہیں فرمایا میرے بندوں نبی پر درود پڑھو، بلکہ پہلے خود یہ فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ بھی اور اللہ کے فرشتے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ پھر اللہ نے مومنوں کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ تو یہ درود پاک کی بڑی ایک اعلیٰ فضیلت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو کثرت درود کی توفیق عطا فرمائے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے پروگرام میں آپ بھی ہمارے ساتھ درود پاک میں شامل ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ پروگرام ایک نئی صبح آپ کے لیے پھر ایک بار لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ دلچسپی کے ساتھ ہمارا پروگرام دیکھتے بھی ہوں گے۔ آج بھی ہمارے ساتھ کچھ مہمان ہیں، کچھ گیسٹ ہیں، اور آج کے میں یوں کہوں کہ ہمارے چیف گیسٹ، مہمان خصوصی ماشاءاللہ آل رسول رکن ہند مشاورت الحاج سید اعظم شاہ صاحب ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں۔ حضور کو میں خوش آمدید، ویلکم، مرحبا کہوں گا۔ اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب 100واں ایپیسوڈ ہم نے کیا تھا بابو، 100واں، جب 100 ایپیسوڈ ہمارے ایک نئی صبح کے مکمل ہوئے تھے، اس وقت سید صاحب تشریف لائے تھے، اور آج بھی حسن اتفاق اس کو آپ کہیں گے شاید، کہ مجھے جو یاد آ رہا ہے آج 150واں ایپیسوڈ ہے، 150 شاید، یا تو 150 ہے یا 149 ہوگا میرا خیال۔ تو ماشاءاللہ یوں بھی آج ماشاءاللہ باپو کی تشریف آوری ہوئی، 149 ماشاءاللہ مجھے بتایا جا رہا ہے۔ چلیں کیا بات ہے، اللہ آپ کا نا قبول فرمائے۔ اور ساتھ ہی ہمارے دوسرے بڑے پیارے مہمان جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، ہمارے مظفر بھائی روز ہی ماشاءاللہ تشریف لاتے ہیں، اللہ آپ کا آنا بھی قبول فرمائے۔ دونوں سے انشاءاللہ بہت ساری گفتگو کرنی ہے، اور پیارے پیارے کلام سنانے کے لیے، آپ کی فرمائشیں سنانے کے لیے ہمارے بڑے پیارے نعت خواں الطاف بھائی بھی تشریف فرما ہے۔ الطاف بھائی سے بھی انشاءاللہ کلام سنیں گے۔ اگر آپ ہمارے نعت خواں سے کلام سننا چاہتے ہیں، آپ کچھ فرمائش کرنا چاہتے ہیں، تو اس وقت آپ کو چینل پر آپ کی اسکرین پر ایک نمبر شیئر ہو رہا ہوگا، آپ اس پر ہمیں وائس کر دیں، یعنی آپ اس کو سیو کر لیں اپنے پاس، اور واٹس ایپ پر آپ
وائس کر دیں کہ میں یہ کلام سننا چاہتا ہوں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے وقت مناسب پر آپ کی فرمائش کو اس پروگرام کا حصہ بنائیں. اسی کے ساتھ دوسرا آپشن یہ ہے کہ اس وقت یوٹیوب پر جو ہمیں دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائیو چیٹ کے ذریعے سے بھی ہم یعنی یوٹیوب پر لائیو بھی ہم جا رہے ہیں، تو یوٹیوب پر لائیو چیٹ کے ذریعے بھی اگر آپ چاہیں تو فرمائش کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ کی فرمائش کو پروگرام کا حصہ بنائیں. آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور سب سے پہلے اللہ پاک کے پاکیزہ کلام قرآن مجید فرقان حمید سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق اللہ العظیم. تلاوت قرآن پاک کے بعد آئیے ایک پروگرام میں کلام کو شامل کرتے ہیں اور آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے گھریلو جھگڑے اور ان کا حل. اہم ٹاپک ہے، بہت ساری گفتگو اس پر آج ہونی ہے انشاءاللہ. اگر آپ اس حوالے سے کچھ ہمارے جو گیسٹ ہیں، مہمان ہیں، بالخصوص سید اعظم شاہ صاحب سے اگر کچھ آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے تو آپ ہمیں وائس بھی کر سکتے ہیں، یا لائیو چیٹ کے ذریعے سے اگر آپ کچھ اس حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ بات بھی کر سکتے ہیں. ہم کوشش کریں گے جو آپ کی طرف سے بھی جو چیزیں ہمیں موصول ہوں گی ہم پروگرام میں شامل کریں. آئیے پروگرام میں کلام شامل کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، اب عمل پوچھتے ہیں. ہائے نکما تیرا تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر بنا ڈال. جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے. کہ خدا دل کبھی کرتا نہیں میلا تیرا. تو ایک میں کیا
مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا رسول اللہ کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا رسول اللہ کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا رسول اللہ دھڑک اٹھے گا یہ دل یا دھڑکنا بھول جائے گا دھڑک اٹھے گا یہ دل یا دھڑکنا بھول جائے گا دھڑک اٹھے گا یہ دل یا دھڑکنا بھول جائے گا دل بسمل کا اس در پر تماشا ہم بھی دیکھیں گے دل بسمل کا اس در پر تماشا ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا رسول اللہ ادب سے ہاتھ باندھے ان کے روضے پر کھڑے ہوں گے ادب سے ہاتھ باندھے ان کے روضے پر کھڑے ہوں گے سنہری جالیوں کا یوں نظارہ ہم بھی دیکھیں گے سنہری جالیوں کا یوں نظارہ ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ ہم کو بلانا یا رسول اللہ در دولت سے لوٹایا نہیں جاتا کوئی خالی در دولت سے لوٹایا نہیں جاتا کوئی خالی وہاں خیرات کا بٹنا خدایا ہم بھی دیکھیں گے وہاں خیرات کا بٹنا خدایا ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا رسول اللہ پہنچ جائیں گے جس دن اے اجاگر ان کے قدموں میں پہنچ جائیں گے جس دن اے اجاگر ان کے قدموں میں کہ
کسے کہتے گئے جنت کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے، کسے کہتے ہیں جنت کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ التجا ہے، یہ تمنا ہے ہماری قبول فرمائے، اور انشاءاللہ آقا نے کرم فرما دیا تو ہم بھی در دولت پر حاضر ہوں گے اور خوب انشاءاللہ نبی پاک کا فیضان حاصل کریں گے۔ FJ کے ناظرین، پروگرام ایک نئی صبح میں الحمدللہ ہم کوئی ٹاپک بھی آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوتے ہیں، مختلف موضوعات پر، مختلف ٹاپکس پر کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے، اور آج کا ٹاپک بڑا ہی اہم اور گھر گھر کی ضرورت ہے، وہ ہے جھگڑوں کا حل۔ یعنی ہر گھر میں ہی تقریباً سمجھیے کہ جھگڑوں کا ماحول ہوتا ہے، ان جھگڑوں کو ختم کیسے کیا جائے۔ اب یہ جھگڑے ظاہر مختلف ہوتے ہیں، بعض اوقات میاں بیوی کا یہ جھگڑا ہوتا ہے، یا باپ بیٹے کا بھی جھگڑا ہوتا ہے، ماں بیٹی کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے، بھائی بھائی کا بعض اوقات جھگڑا ہو جاتا ہے، اور جھگڑوں کے اندر ایک بڑا عظیم جھگڑا جسے میں کہوں ساس بہو کا جھگڑا، یہ بھی ایک ہوتا ہے۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ پھر نند ہے، بھاوج ہے، ان کا جھگڑا ہے، دیورانی جیٹھانی ہے، ان کے ساتھ جھگڑا ہے۔ تو مختلف طرح کے جھگڑے ہمارے گھروں کے اندر چل رہے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر نہ جانے کیا کیا کھچڑیاں پک رہی ہوتی ہیں۔ بعض اوقات بات چھوٹی سی ہوتی ہے، اتنا بڑا کر پیش کیا جاتا ہے، اس چھوٹی سی بات کو اگر بیٹھ کر حل کرنے کی کوشش کی جاتی آسانی سے حل ہو سکتی تھی، لیکن نہیں، فریقین آپس میں ملتے ہیں، پھر وہ گفتگو نہ جانے کیا سے کیا پرانی باتیں نکل کر آتی ہے، بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو خیر، جھگڑے تو بہت سارے گھروں کے اندر ہوتے ہیں، اب ان جھگڑوں کا حل کیسے ہو، کس طرح گھروں کے جھگڑوں کو ختم کیا جائے، آج انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس حوالے سے بہت ساری آپ کے سامنے گفتگو پیش کریں۔ سب سے پہلے میں سید صاحب کی طرف بڑھوں گا، اور سید صاحب آج کے ٹاپک کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعی علی بھائی ایسا ہے، مطلب کہیں واقعی ایسا لگتا ہے کہ اس گھر پر اور گھر والوں پر جیسے کہ کوئی سکینہ نازل ہوا ہے، یعنی ان کا آپس کا اتفاق، ان کی محبت، سبحان اللہ، یہ قابل دید ہوتا ہے، اور دوسروں کے لیے، سماج کے لیے وہ مثال بنتے ہیں۔ اور بعض گھرانے یا بعض فیملیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو دیکھ کر لوگ عبرت حاصل کر رہے ہوتے ہیں، صحیح، اور ایسے لوگوں کے پڑوس سے، ایسے لوگوں کے شر سے لوگ پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ ایسا پڑوس ہے کہ جن کی وجہ سے ہماری نیندیں دوبھر ہو گئی ہیں، ہماری زندگی دوبھر ہو گئی ہے۔ تو واقعی یہ گھر گھر کے مسائل تو ہے ہی۔ میری نظر میں اس کے کچھ حل جو میں نے غور کیا تو یہ مجھے سمجھ میں آیا کہ اگر درگزر کا ذہن بن جائے، سبحان اللہ، کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ الجھنے کی کوشش کرے اور بندہ درگزر کر دے، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے، اس جگہ سے ہٹ جائے، سامنے سے ہٹ جائے، وہ جگہ کو چھوڑ دے، تو بڑے بڑے مسائل حل ہو سکتے ہیں درگزر سے۔ اور درگزر کا معاملہ اگر ہم نبی محترم سراپا جود و کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو دیکھتے ہیں تو کیسے کیسے معاملات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیے گئے، کیسا کیسا ستایا گیا، تکلیفیں پہنچائی گئی، ایذائیں پہنچائی گئی، لیکن اس کے بعد بھی نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک میں درگزر ملے گا، معاف کرنا ملے گا، پھر بد دعا دینا یہ نہیں ملے گا، بد دعا سے بچنا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے گھروں کو، اگر ہم یہ کہیں کہ اگر ہمیں گھروں کو امن کا گہوارہ بنانا ہے تو میرا پہلا مدنی پھول یہی ہوگا کہ ہم درگزر کی طرف آئیں۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ، دوسری بات یہ ہے کہ اگر گھروں میں سکون اور اتفاق والا ماحول بنانا ہے تو ہر فرد اپنا یہ ذہن بنا لے کہ میں نے احترام مسلم کے تحت، یعنی ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے ہم اپنے گھر کے تمام ہی افراد کا جو ہے وہ ادب احترام کریں، صحیح، رسپیکٹ کریں، کیونکہ جہاں ہم کسی کو اپنے سے کمتر سمجھنا شروع کرتے ہیں، حقیر سمجھنا شروع کرتے ہیں یا گھٹیا سمجھنا شروع کرتے ہیں تو وہاں پھر بعض مرتبہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن میں چھوٹا ہوں یا بڑا ہوں، سب کو ادب و احترام سے بات کروں، ملوں، عزت دوں، تو انشاءاللہ الکریم مسائل نہیں ہوں گے
گھر میں سکون و اتفاق والا ماحول ہوگا. اب جسے میں چند اگزامپل دیتا ہوں. آپ نے اپنی گفتگو کے اندر تمہیدی گفتگو میں کچھ باتیں بیان کی. مثال کے طور پر بہو ہے علی بھائی، اگر بہو اپنے ساس سسر اور گھر کے دیگر جو افراد جیسے نند ہے وغیرہ جن سے شرعی پردہ نہیں ہے، ان کی بات میں کر رہا ہوں، اگر ان کے ساتھ اس کا انداز ایسا ہو جیسے اس کا اپنے سگے والدین کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ ہے، تو اگر ساس سسر کے ساتھ اس کا رویہ یہی ہوگا کہ جیسے اپنے والدین کے ساتھ تھا، ان کی خدمت خیر خواہی کرنا، ان سے محبت سے پیش آنا، ان کا کہا ہوا کام وقت پر کر دینا بلکہ وقت سے پہلے کر کے دینا، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایسی بہویں جو ہوتی ہیں نا وہ گھر پہ راج کرتی ہیں. یہ جو ساس سسر ہوتے ہیں وہ پھر گھر میں اگر کوئی فرد مثلا نند ہے کوئی اور اگر اس بہو کے بارے میں کچھ کہے نا تو یہ سنبھال لیتے ہیں، کیونکہ یہ اس نے وہ کردار ادا کیا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا بیٹی والا کردار. اگر بہو بیٹی والا کردار ادا کرنے لگے تو گھر کے بہت سارے مسائل تو ویسے ہی حل ہو جانے ہیں. اچھا یہ چیز لے لیں آپ شوہر کے لیے. اگر شوہر اپنے بچوں کی امی کے گھر والوں کے حوالے سے اسی طرح کی پازیٹیو تھنکنگ رکھے، مثبت سوچ رکھے اور اپنے والدین کی طرح اپنے ساس سسر کو سمجھے، جب اپنے گھر کے لیے کچھ لائے، ہر بار کی بات نہیں ہے لیکن جب باہر سے آتے ہیں تو ہم اپنے بیوی بچوں کے لیے گھر والوں کے لیے کوئی چیز لاتے ہیں، اگر یہ اپنے ساس سسر کے لیے بھی کوئی چیز لے کر آ جائے، تحفہ وغیرہ پیش کر دے، کھانے پینے کی چیز پیش کرے، تو اس سے انشاءاللہ الکریم آپس میں محبت پیدا ہوگی. وہ کہتے ہیں نا تحفہ دو محبت بڑھے گی. تو یہ انداز اگر شوہر اپنے بچوں کی امی کے گھر والوں کے ساتھ کر لے تو انشاءاللہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ مضبوط ہوگی. اچھا گھر میں اگر نند ہے وہ اگر یہ سوچ بنا لے کہ یہ جو بھابھی میرے گھر میں آئی ہے نا یہ یوں سمجھ لیجئے کہ 32 دانت کے بیچ میں ایک زبان ہے، ہم سب ہیں اور یہ اکیلی ہے. یہ اپنے ماں باپ کو، بھائی بہنوں کو، اپنا گھر پریوار شہر چھوڑ کر ہمارے گھر میں آئی ہے، یا ہم سب ہیں اور یہ یہاں اکیلی ہے. تو اب اس کو زیادہ اجنبیت محسوس ہو سکتی ہے، اس کو احساس کمتری ہو سکتی ہے، اس کے دل دماغ میں بار بار یہ بات آ سکتی ہے کہ میں اکیلی ہوں، یہ سب ہیں، یہ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے، یہ میرے ساتھ کیسے رہیں گے. لیکن اگر نند جو ہے وہ اپنی بھابھی کو بہن کی طرح سمجھ لے، اپنی بڑی بہن سمجھ لیں، چلے بھائی چھوٹی بہن ہی سمجھ لیں، بہن اگر سمجھ لیں، اور جس طرح بہنیں رہا کرتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اگر یہ رہیں، تو یہ جو نند اور بھاوج کا جو معاملہ پرانا چلا آ رہا ہے نا کہ جس گھر میں نند ہے تو وہاں بھابھی کے ساتھ اس کی پٹتی ہی نہیں ہے، ان میں انبن چلتی رہتی ہے، تو یہ چیزیں بھی ختم ہو سکتی ہیں. اور اس طرح انشاءاللہ الکریم گھر امن کا سکون کا گہوارہ بنے گا. اب اگر خدا نخواستہ ساس ہے یا گھر کے دیگر افراد ہیں بار بار بہو کو ٹونٹ کریں، کیا لائی ہو، کوئی ایسا خاص چیز لائی نہیں ہو دہیز میں، آتا جاتا کیا ہے، کھانے میں کوئی مسٹیک ہو جائے تو تمہاری ماں نے پکانا نہیں سکھایا، گھر کے کام پہ دھیان نہیں دیتی ہو، کام کرنا نہیں آتا ہے، کام چور کہیں کی، کام کے وقت میں سوئی رہتی ہو. اگر بہو کے ساتھ ساس کا یا نند کا یا گھر میں کسی اور فرد کا یہ انداز ہوگا تو مجھے لگتا ہے بات بننے کی بجائے بگڑ ہی جائے گی اور بگڑتی چلی جائے گی، دل میں نفرتیں بیٹھیں گی. اور پھر آپ کہتے ہیں نا کہ نفرت کبھی بھی اطاعت نہیں کرواتی، محبت اطاعت کرواتی ہے. اگر گھر والے یعنی جو ساس سسر ہے، شوہر ہے، اگر اس کو اس کی اہمیت دیں، اس کو رسپیکٹ دیں، اس کو اس کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھیں، اور کبھی اللہ نہ کرے اگر بیمار ہوگی تو دو کام اپنے ہاتھ سے بھی تو کر سکتے ہیں نا. اللہ نے ہمیں بھی تو ہاتھ دیے ہیں، ہمیں بھی سمجھ دی کہ بھائی اگر ایک شخص بیمار ہے تو وہ کام جو اس کے ذمہ تھا ہم نے کر لیا تو اس کو ریلیف ملے گا، وہ دو کام زیادہ کر کے دے گی آپ کو. اگر اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ گھر پریوار کے افراد چلیں تو کیا لگتا ہے مطلب مظفر بھائی کوئی لڑائی جھگڑا کوئی ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے نہیں ہوگا. تو اگر ہم یوں مل جل کر ان مدنی پھولوں کو قبول کر لیں تو انشاءاللہ الکریم گھر امن کا سکون کا گہوارہ بنے گا اور نا اتفاقی ہمارے گھر میں داخل نہیں ہوں گی انشاءاللہ. چند الفاظ میں بہت ساری چیزیں ماشاءاللہ سید صاحب نے بتائی ہیں. گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے، اس کے حوالے سے بہت ساری تجاویز، بہت ساری چیزیں، کچھ ٹپس آپ اسے کہہ سکتے ہیں. اگر گھر کی جو بہو اگر سن رہی ہیں تو اس کے لیے بہت سارے مدنی پھول ہیں. اسی طرح اگر نند ہمیں سن رہی ہیں تو اس کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں. اگر ساس سن رہی ہے تو بہت سارے مدنی پھول ہیں. ابھی تو اسٹارٹ ہوا ہے، انشاءاللہ بہت ساری گفتگو کرنی ہے. اور یقیناً یہ ہمارے دین اسلام کی تعلیم ہے. الحمدللہ دین اسلام یہی سکھاتا ہے کہ ہمیں جھگڑے نہیں، فساد نہیں، بلکہ ہمیں
حل کس طرح ہو سکتا ہے، ہمیں اس طرف بڑھنا چاہیے. کیا فرمائیں گے مظفر بھائی، گھروں کے جو ماحول ہے اس کے حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جیسے ہمارے اعظم شاہ صاحب نے الحمدللہ کئی مسائل اور اس کا ایک نچوڑ اور اس کے لیے کئی مدنی پھول جو عطا فرمائے. ایک شاعر بھی اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ مسئلے خود بخود ختم ہو جائیں گے، مسئلے یا یہاں کے لئے جھگڑے خود بخود ختم ہو جائیں گے، اپنی اپنی حدوں میں رہا کیجیے. کیا کہنا ہے؟ یعنی اگر ہر شخص جو ہے نا اپنی لمیٹیشن میں حد سے آگے نہ بڑھو. صحیح. کسی کو بولنے کے بارے میں آج اسلام نے الحمدللہ جگہ جگہ جو ہے نا جھگڑوں سے روکا ہے. یہاں تک کہ کاروبار میں خرید و فروخت میں بھی معاملہ طے کرانے کے لیے کہا گیا ہے کہ آپ کسی سے کوئی کام کرانا ہے یا کچھ خریدنا ہے، کوئی اجرت طے کرنا ہے تو پہلے سے طے کر لی جائے، یہ اتنا کام ہے، یہ اتنی اجرت ہے، تاکہ بعد میں جھگڑا نہ رہے. بعد میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی اپنے حساب سے دے دینا، جو انصاف ہوگا وہ دے دینا. تو اب کام ہو جانے کے بعد اب وہ مزدور اگر زیادہ مانگے تو زیادہ محسوس ہو رہا ہے کہ یار زیادہ دینا پڑ رہا ہے، یا پھر بندہ جو ہے اس کو پیش کر رہا ہے وہ رقم اگر کم لگے تو مزدور کہے گا ارے یہ اتنا کم، میں نے اتنی محنت کا کام کیا. تو آگے جا کے جھگڑا ہو، اس ڈسپیوٹ سے بچانے کے لیے اسلام نے اسلامی تعلیمات میں یہ پہلے کہ بھائی جس بات سے جھگڑا ہو سکے اس سے خود کو پہلے ہی بچا لیا جائے. اسی طرح رمضان المبارک کے جب روزے رکھے جاتے ہیں، روزے میں بھی یہ تعلیم دی گئی کہ اگر تم روزے کی حالت میں ہو اور کوئی تم سے لڑنے کی کوشش کرے، جھگڑا کرنے کی کوشش کرے تو بتا دے کہ الحمدللہ میرا روزہ ہے، بھائی میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، مجھے لڑائی نہیں کرنا ہے. تو جھگڑوں سے اور آپسی تنازعات سے بچ کر بندہ جو زندگی گزارے تو جہاں بھی ہے، گھر میں ہے تو گھر میں سکون میں رہے گا، آفس میں ہے، کاروبار میں ہے، دکان پر ہے، اچھے انداز سے پیش آ رہا ہے، لڑائی جھگڑے نہیں کر رہا ہے تو زندگی جو ہے نا سکون سے گزرتی ہے. تو اگر بندہ سکون چاہتا ہے تو سکون کے ساتھ اس کی اگر زندگی گزرے گی تو بہت اس کو ٹینشن نہیں ہوگا، پریشانی نہیں ہوگی، ڈپریشن نہیں ہوگا. اب خاص طور پر ایسے تو جگہ جگہ جھگڑوں کا، جیسے آپ نے بھی شروع میں کہا کہ کئی طرح کے افراد ہیں ان میں جھگڑے ہوتے ہیں، لیکن ایک خاص جو ہے نا زوجین کے بیچ میں، شوہر اور بیوی کے بیچ میں کافی جھگڑے، اور یعنی اتنا قریبی یہ رشتہ ہے کہ اس سے بڑھ کر جیسے کوئی قریبی رشتہ نہیں. شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس جو ہے قرار دیا گیا، کروٹ کے ساتھی ہیں، ان کا آپس میں یعنی بعض ایسے خدا نخواستہ کسی کو کوئی بیماری ہو جائے تو ایسے معاملات میں بھی یہ ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے والے ہیں. جہاں کوئی دوسروں کو مطلب منع ہے، جو ان کے محارم ہیں یا پھر الگ جو معاملہ ہو جاتا ہے، لیکن میاں اور بیوی کا جو ہے ایسا معاملہ ہے اور اتنا قریبی رشتہ، لیکن یہ آپسی جھگڑے، آپسی تنازع اس طرح سے دور کر دیتے ہیں کہ پہلے بات شروع ہوتی ہے، طنز و طانے، پھر مار پیٹ، پھر پتہ نہیں کہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے، یہاں تک کہ سیپریشن تک، ڈیورس تک، طلاق تک معاملات جو ہے پہنچ جاتے ہیں. تو اگر اس کو ہم خاص غور کریں کہ یہ جو رشتہ نکاح کا رکھا گیا اور اس کا جو ہے مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، ترجمہ کنز العرفان، کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے. یعنی انسانوں کے لیے انسانوں ہی میں سے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پیدا فرمایا، جوڑے بنائے، اور کہ تاکہ تم ان کی طرف آرام پاؤ اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھی. اور اس میں بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اس کی جو ہے تفسیر میں الحمدللہ بیان کیا جاتا ہے کہ آج جیسے مین جو ہے سکون کا جو مقصد رکھا گیا کہ اگر یہ جو عورتیں ہیں انسانوں میں سے نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ صرف جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں مردوں کو پیدا فرماتا، اور اب ان کا رشتہ، ان کی جو بیویاں جو بننے والی وہ اگر عورتوں میں سے، انسانوں میں سے نہ ہوتی بلکہ جنوں میں سے ہوتی، کسی اور مخلوق میں سے ہوتی، جانوروں میں سے ہوتی، تو یہ آپس میں جو سکون اور محبت، ایک دلی وابستگی کا جو معاملہ ہے نا، یہ نہیں ہوتا. بلکہ آج کل کبھی کبھار ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں، کہیں کسی کے اوپر جن آ جاتا ہے، کسی لڑکی کے اوپر، خاتون کے اوپر جو ہے جن کا سایہ آ گیا،
اب وہ اس کے پیچھے پڑ گیا، اس کی شادی نہیں ہونے دے رہا ہے، وہ اس پر جو ہے عاشق ہو گیا ہے، اس طرح کے معاملات. تو وہ ان کا گھر یہ نہیں کسی کو اچھا لگتا کہ ہاں بہت اچھا ہے میری بیٹی کی شادی جو ہے جن سے ہو جائے تو اچھی بات ہے، نہ گھر سکون، گھر والے پریشان، اس کا علاج کرائیں. اب وہ اگر کہیں شادی کا معاملہ بھی ہو رہا ہے تو وہ جن پریشان کر رہا ہے، دیگر معاملات. تو اس طرح کے معاملات میں مطلب کسی اور مخلوق سے جو ہے وہ نہیں کیا گیا، بلکہ ہماری ہی جنس سے، انسانوں کے جو ہے جنس ہی میں جوڑے اللہ تعالیٰ نے بنائے کہ وہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں، ان میں محبت رکھی، رحمت رکھی. اب ذرا دیکھیے بالکل انجان لوگ ہوتے ہیں آج کل، دونوں انداز ہے، ارینج میرج کا بھی اور محبت کی شادی بھی کچھ لوگ کر لیتے ہیں. لیکن ارینج میرج میں کیا ہوتا ہے، لڑکا بالکل کہیں الگ، لڑکی بالکل جو ہے کہیں الگ، کے پورا گھرانہ الگ، سارا معاملات باہمی معاملات جب طے ہوتے ہیں تو وہ شادی ہو کر اپنا سب کچھ گھر بار چھوڑ کر وہ آ جاتی ہے. سرپرست دعوت اسلامی مفتی عبدالحلیم صاحب قبلہ نے الحمدللہ بیان فرمایا تھا کہ جو خطبہ نکاح میں 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اللہ سے ڈرنے کے متعلق اس میں ذکر ہے، رشتوں کو سنبھالنے، رشتوں کے بارے میں تم سوال کیے جاؤ گے، اس کا ذکر ہے. تو یہ خاص اس کی حکمت کیا ہے ان آیتوں کی، یہ خاص احساس دلایا جا رہا ہے نکاح کے وقت سے ہی کہ ایک بندی اپنا سارا گھر بار چھوڑ کر، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کر نکاح کر کے ایک نئے گھر میں آ رہی ہے. تو اب اللہ سے اس کے بارے میں ڈرتے رہنا، اس کے حقوق ادا کرنے ہیں، اس کو اچھے سے رکھنا ہے. یہ ایسا نہیں کہ بس ابھی جیسے ہمارے شاہ صاحب نے فرمایا کہ ایک زبان جو ہے 32 دانتوں کے بیچ میں، یہ نہیں کہ اب ہر کوئی، اچھا وہ اجنبیت جو محسوس ہو رہی ہے تو اجنبیت کو دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. تو زوجین جو ہے وہ ایک دوسرے کا معاملہ سمجھیں، اگر انڈرسٹینڈنگ سے چلے. بعض اوقات یہی ہوتا ہے، اچھا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ اپنی جو غلطی ہے وہ بندے کو نظر نہیں آتی، جہاں شوہر کی غلطی ہے وہ نظر نہیں آئے گی، بیوی کے اوپر وہ اس کے کئی چیزیں کہ بھائی یہ میرے گھر والوں کا اچھے سے خیال نہیں رکھتی ہے، میرا خیال نہیں رکھتی ہے، یہ فرمائشیں کرتی رہتی ہے، الگ الگ اس کے کئی شکایات ہوتی. اور کہیں بیوی کی طرف سے شکایت ہوتی، یہ آتے ہیں، یہ وقت نہیں دیتے ہیں، یہ ہمیں باہر نہیں لے جاتے ہیں. تو ان باتوں کو دیکھ کر ان میں سے جو جائز مطالبات ہیں وہ ایک دوسرے کے فریقین کو جو پورے کرنے چاہیے، انڈرسٹینڈنگ رکھنا چاہیے. تو کئی ایسی چیزوں کی وجہ سے انشاءاللہ جو ہے گھر جو ہے وہ امن، گھر کو ایک مسکن بھی کہا جاتا. لیکن آج ایسا ہو گیا ہے کچھ لوگوں کا کہ بھائی ان کو یہ اندیشہ ہے کہ جیسے گھر میں داخل ہوں گا نا جھگڑے شروع ہو جائیں گے. جیسے گھر میں پہنچا، بیوی کے سوال جواب کہاں تھے، بعض عورتوں کا جو شک کرنے کا بھی معاملہ ہوتا ہے، کہاں تھے اب تک، آفس چھوٹ گیا، اتنے لیٹ کیوں آئے ہو، کس کے ساتھ تھے، کیا کر رہے تھے. تو جی، تو اب یہ ہو جاتا ہے نا کہ بندہ جو ہے اتنا حساب کتاب دے، گھر جاتے ہی لڑائی شروع ہوگی، سکون درہم برہم ہو جائے گا. تو بعض لوگ ایسے ہی آوارہ گردی کرتے ہوئے، وقت گزارتے ہوئے دوستوں کے ساتھ ادھر ادھر پہ، رات کو اتنا دیر سے جاؤں، 1-2 بجے 3 بجے سب سو چکے ہوں تو میں جا کر جو ہے، کیونکہ گھر جب سکون کی جگہ نہیں رہا تو یہ ماحول کو اور یہ انداز کو بدلنے کی ضرورت ہے تاکہ واقعی گھر جو ہے مسکن بن جائے، سکون کی جگہ بن اس جائے. میں ایک چیز ان کی بات سے مجھے تھوڑا اگر اجازت درج کروں، جی بالکل. کہ جب گھر میں سکون نہیں ملے گا، جس بیوی سے اس کو سکون ملنا چاہیے تھا، سپورٹ ملنا چاہیے تھا، خیر مقدم اس کی طرف سے ہونا چاہیے، ظاہر دن بھر کی محنت مشقت کے بعد شوہر گھر آیا ہے، تو اب اگر یہ چیزیں نہیں ملتی تو اس کا ایک بڑا سائیڈ ایفیکٹ پتہ کیا ہو سکتا ہے یا ہو جاتا ہے، جی اسے باہر جہاں سکون ملے گا نا یہ ادھر چلا جائے گا. میں نے کم اور بند لفظوں میں کچھ کہنے کی کوشش کی ہے کہ اگر یہاں نہیں ملے گا تو پھر یہ وہاں جائے گا جہاں جانا آپ پسند نہیں کریں گے. صحیح، ماشاءاللہ بہت کچھ. یعنی یہ گفتگو جو ہو رہی ہے ناظرین، یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ زوجین کے لیے، میاں بیوی کے لیے بہت کچھ سیکھنے کا ہے. اور وہی جو بات کہی نا، آپس میں اتفاق اگر چاہتے ہیں، محبت چاہتے ہیں، آپس میں مسائل کو حل کرنا آپس میں جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو میاں بیوی کے درمیان ہو جاتی ہیں. یعنی اگر جو دیکھیں، اگر معاملہ جو شروع ہوتا ہے نا وہ شک سے شروع ہوتا ہے. ایک شک ہوا، شوہر کو کوئی شک ہو گیا، وہ شک جو ہے نا وہ بعض اوقات اتنا طول پکڑ جاتا ہے، نہ کوئی تحقیق اس کے اندر کرتا ہے، نہ بیوی سے کچھ پوچھ رہا ہے. جب بیوی کو کوئی شک ہو گیا، نہ شوہر سے وہ کوئی پوچھ رہی ہے، بات کلیئر نہیں ہوتی ہے اور بات وہی پھر کہ جدائیگی تک کی نوبت آ جاتی ہے. تو آپس میں ظاہر ہے جب ایک رشتہ بندھا ہے نا،
آپ نے شادی سے پہلے اس کو دیکھا، اس سے سارا کچھ طے ہوا اس کے گھر والوں سے، اس کے بعد آپ نے اچھے انداز سے شادی کر لی، اس کے بعد یہ کیوں ہوتا ہے کہ ہم بنا کچھ سوچے بنا کچھ سمجھے بات اتنی آگے بڑھا دیتے ہیں؟ تو یقیناً بہت عظیم رشتہ ہے یہ، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ اپنے گھر کو لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت سی گفتگو اس پر کرنی ہے، ہمارے پاس کچھ کالز بھی ہے، آئیے ان کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ناظرین ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں کچھ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم ماشاء السلام اللہ ورحمۃ بہت ہی اللہ وبرکاتہ۔ خوبصورت پروگرام، ایک نئی صبح، جس کا آج ٹاپک ہے گھریلو جھگڑے اور اس کا حل۔ ماشاء اللہ آج رکن ہند مشاورت حاجی سید اعظم علی شاہ صاحب کی بھی شرکت ہوئی ہے۔ سید صاحب، میری آپ کی خدمت میں عرض یہ تھی کہ آج کل گھروں کے اندر بہت زیادہ نا اتفاقیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اور ساس بہو کے اندر بہت زیادہ جھگڑے ہوتے ہیں، کبھی شادی کی رسم و رواج کو لے کر، تو کبھی گھر کے اندر کھانے بنانے نہ بنانے پر، کبھی صاف صفائی کو لے کر، کبھی میکے آنے جانے پر، یہاں تک کہ اگر اولاد بھی نہیں ہوتی ہے تو اس کے اوپر بھی بہت زیادہ معاملات ہوتے ہیں، اور طرح طرح کی پھر باتیں ہوتی ہیں، کبھی نند کے آبجیکشن اٹھا رہی ہوتی ہے۔ تو ان کا حل کیا ہوگا، اور اس کا کوئی روحانی علاج بھی عطا فرما دیں کہ جس کا ہم روحانی علاج پڑھیں تو یہ گھریلو جھگڑے ختم ہو جائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کئی گھروں کی میں سمجھتا ہوں انہوں نے نمائندگی کی ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں جسے انہوں نے تذکرہ کیا نا کہ اگر اولاد نہیں ہو پا رہی ہے، یہ بھی ہوتا ہے کہ ساس بعض اوقات وہ تانے دے رہی ہوتی ہے اپنی بہو کو۔ اچھا اگر یہی ساس، ایک مثال مان لیجیے، اگر اس کی بیٹی جو ہے نا وہ کسی کے یہاں پر گئی بیوی بن کر کے، اور اس کے اگر بھی بچے نہ ہوں تو کیا یہ رویہ اختیار کرے گی؟ نہیں، اب یہ کمی نکالے گی شوہر میں، اس کا جو شوہر ہے اس میں نکالے گی۔ لیکن جب یہاں اس کی جب ساس کے یہاں اس کی بہو کی اگر اولاد نہیں ہو رہی ہے تو اب یہ کمی نکالے گی اپنے بیٹے میں، نہیں اپنی بہو کے اندر۔ تو یہ سمجھنے کی بات ہے، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا فرمائیں گے سید صاحب؟ اس میں تو ایک چیز یہ بھی سمجھنے کی نا علی بھائی کی، کہ کیا اس کے اختیار کی چیز ہے؟ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے اولاد دے، جسے چاہے محروم رکھے، صحیح۔ اور اس پر اگر بندہ تقدیر پر راضی رہے، بعض مرتبہ ایک وقت کا انتظار ہمیں کرنا ہوتا ہے کہ وہ وقت آتا ہے تو مقدر کی چیز مل جاتی ہے۔ کل ہی میں ایک چیز دیکھ رہا تھا، جی عرب شریف کی طرف کا ایک واقعہ تھا کہ ایک شخص تھے جن کو 60 سال کی عمر میں بیٹا ہو، بلکہ بیٹا نہیں، ایک ساتھ 2 بیٹے ہوئے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اس شخص کی خوشی کی انتہا، مطلب اس کو کتنی خوشی ہوگی، وہ رو رہے تھے، اور یعنی ان کو دیکھ کر، وہ بظاہر تو بڑی عمر، ظاہر ہے 60 سال کی عمر، مطلب صحیح بات، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ کسی کو بانجھ کہہ کر تکلیف پہنچانا، کسی کو بار بار اسی چیز پر بول بول کر، کیونکہ زبان کیسا ہے نا، زبان کالی نہیں ہوتی، زبان کے بولے ہوئے بول بعض مرتبہ کالے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے، ایذائے مسلم یہ گناہ ہے، حرام ہے، مسلمان کا دل دکھانا حرام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر اتنا ذہن میں بیٹھ جائے کہ یہ اس کے اختیار کی چیز نہیں ہے، صحیح۔ اللہ سے دعا کریں، اگر کچھ علاج کی ضرورت ہے تو علاج کروائیں، اور انتظار کریں وقت کا، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا۔ اب اس چیز کو لے کر اپنے بیٹے کو بار بار ٹونٹ کرنا، اس کو اکسانا، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ شوہر نہیں چاہ رہا ہوتا جی کہ بیوی سے میں علیحدگی اختیار کروں اس ریزن کی وجہ سے، لیکن گھر والے، گھر کے بڑے، والدہ یا والد صاحب یا گھر کے دیگر افراد بار بار جو ہے نا اس کو پین کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو بولتا کچھ نہیں ہے، تو کرتا کچھ نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں گھر میں بچے ہوں، گھر کا سکون، اور یہ سب بچوں سے خوشیاں آئیں گی، چہل پہل ہوگی، اب بھائی اس کے اختیار کی چیز نہیں ہے، اللہ اکبر۔ مقدر میں جو لکھا وہی ہونا ہے نا۔ صحیح۔ تو بندہ انتظار کر لے، صبر کر لے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ گھر کی گاڑی صبر، شکر، درگزر کے پہیوں پر ہی چل سکتی ہے۔ اگر کسی کو اپنے گھر کا، جس کو کہتے ہیں بیڑا غرق کرنا ہے، یا اپنے گھر کی خوشیوں کو خود ہی آگ لگانا ہے، تو وہ اس کا اپوزٹ کرنا شروع کر دے۔ اور جو لوگ اپوزٹ کر رہے ہیں اس کا، ان کے گھر میں آپ دیکھ لیں امن و سکون وہ بیچارے ڈھونڈتے رہتے ہیں، گھر میں ملتا نہیں، کھانے پینے کو ہے، گھر میں اچھی اچھی چیزیں ہیں، اچھا مکان ہے، سب کچھ ہے، لیکن سکون نہیں ہے۔
تو بہرحال میں نے اپنی اسٹارٹ میں جو گفتگو کی تھی علی بھائی، ان کے سوال کا میں سمجھتا ہوں میگزیمم جواب تو میں اسی میں دے چکا تھا کہ اگر ہر ایک، اور انہوں نے ماشاءاللہ مظفر بھائی نے جو بات بیان کی کہ ہر ایک اپنی اپنی لمیٹیشن میں رہے، ہر ایک اپنی حد میں رہے اور اپنی حد کو سمجھ لیں کہ میری حد کتنی ہے، کس حد تک مجھے بولنا ہے، کس حد تک نہیں بولنا ہے. اگر یہ سب اپنے اپنی حد میں حدود میں رہیں گے تو انشاءاللہ الکریم بات بگڑے گی نہیں، بلکہ بگڑی ہوئی بات بن جائے گی. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ کیا وہ اس بہو کو یا اس بیٹی کو بچے کی تمنا نہیں ہوگی، اس کو بھی تو تمنا ہوگی. اچھا، اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر وہ ایسی آزمائش سے گزر رہی ہے کہ بیچاری خود اولاد کی نعمت سے محروم ہے، جی تو جو بندہ خود پریشان ہو تو ہمیں تو چاہیے کہ ہمدردی کریں اس کی. ایگزیکٹلی میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ کہ ہمدردی کریں، اس کو کہ سپورٹ بیٹا کیا کوئی جائے بات کہ بیٹا نہیں، کوئی ہو بات جائے نہیں، گا. اللہ تعالیٰ ضرور دے گا، اور ہم ہے نا تیرے ساتھ، کیوں فکر کرتی ہے، اللہ تعالیٰ سب آسان کرے گا. جی. اور جب وقت ہوگا تو انشاءاللہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں ہو جائیں گی. تو بہرحال اس پر توجہ دینی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ شوہر کے حوالے سے میں ایک بات کہ شوہر کی پازیٹیو سوچ کیسی ہونی چاہیے. مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ماشاءاللہ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا میں واقعہ آپ کو بیان کرتا ہوں. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص جو ہے وہ اپنی بیوی کی شکایت لے کر حاضر ہوا. جب دروازے پر پہنچا تو ان کی زوجہ یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کی غصے کی حالت میں بلند آواز سے گفتگو کرنے کی آواز انہیں سنائی دی. جب اس شخص نے یہ ماجرا دیکھا نا تو یہ کہتے ہوئے واپس لوٹ گیا کہ میں اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا اور یہاں تو خود امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ خود اس معاملے سے دوچار ہیں. اللہ اکبر. بعد میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو بلوایا اور اس سے پوچھا کہ بھئی کیوں آئے تھے؟ تو اس نے کہا کہ حضور میں تو آپ کی بارگاہ میں اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا کہ آپ سے میں اپنی بیوی کی شکایت کروں گا، مگر جب دروازے پر آپ کی زوجہ محترمہ کی گفتگو سنی تو میں تو واپس ہی لوٹ گیا کہ میں تو جس مسئلے کو حل کروانا آیا تھا آپ تو خود ہی اسی مسئلے میں ہیں. تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری بیوی کے مجھ پر چند حقوق ہیں جن کی بنا پر میں اس سے درگزر کرتا ہوں. سبحان اللہ. اب یہ جو گفتگو کی نا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے شوہر یعنی شوہروں کو گویا یہ سمجھایا کہ ان کو کیسا ہونا چاہیے. اگر آپ واقعی اپنی بیوی سے نفع حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ان کے ہونے سے اپنے گھر کو واقعی امن و سکون کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں تو میرے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ملنے والے ان مدنی پھولوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. فرماتے ہیں وہ مجھے جہنم کی آگ سے بچانے کا ذریعہ ہے، سبحان اللہ. اس کی وجہ سے میرا دل حرام خواہش سے بچا رہتا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا تھا نا کہ گھر میں سکون نہیں ملے گا تو کہیں اور جائے گا. فاروق اعظم فرماتے ہیں جب میں گھر سے باہر ہوتا ہوں تو وہ میرے مال کی حفاظت کرتی ہے. کیا بات ہے. اسی طرح فرمایا میرے کپڑے دھوتی ہے، میرے بچوں کی پرورش کرتی ہے، میرے لیے کھانا پکاتی ہے. یہ ساری چیزیں جب فاروق اعظم نے گنوائی تو وہ جو شکایت اپنی بیوی کے لے کر آیا تھا تو یہ سن کر وہ شخص بے ساختہ بول اٹھا کہ یہ تمام فوائد تو مجھے بھی اپنی بیوی سے حاصل ہو رہے ہیں، سبحان اللہ. سبحان اللہ. مگر افسوس ہے کہ میں نے اس کی ان خدمات اور احسانات کو مد نظر رکھتے ہوئے کبھی بھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی، کبھی بھی اس کی تعریف نہیں کی. تو یہاں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے گویا اس بیوی کی خوبیاں بیان کی. اور واقعی اگر ہم غور کریں تو بھائی آپ کی غیر موجودگی میں گھر کون دیکھ رہا ہے؟ صحیح ہے. آپ نے گویا ایک جملہ میں نہیں بولنا چاہتا لیکن پورا گھر آپ نے ہینڈ اوور کیا ہوا ہے. وہ گھر دیکھ رہی ہیں، آپ نے جو پیسہ گھر میں رکھا آپ کے پیسے کی آپ کے مال کی حفاظت کر رہی ہے، آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے بچوں کو وقت پر اسکول بھیج رہی ہیں، کھلا رہی ہیں، پلا رہی ہیں. جو چھوٹے بچے ہیں جو خود سے اپنی پاکی کا خیال نہیں رکھ سکتے ان کے سارے معاملات کو وہ دیکھ رہی ہے. یعنی بچوں کی جو دیکھ بھال بھی بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا ہے. ایک دن اگر بچوں کو ہاں اپنے سمجھ میں آ جائے گا، سمجھ میں آ جائے گا. صحیح بات ہے. ارے ویسے کبھی شادی بیاہ میں جاتے ہیں، کسی فنکشن میں جاتے ہیں اور والد صاحب کو تھوڑی دیر میں بچے سنبھالنے پڑ جاتے ہیں نا تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کتنا بڑا کردار ہے ان کا. ایک اپنے ہی بچے باپ سے ہی نہیں سنبھالے جا رہے ہوتے تو ماں دن بھر کیسے مطلب ان کو لے کر چلتی ہوں گی، سنبھالتی ہوں گی. بار بار بچوں کا بعض مرتبہ بچے پیشاب کرتے تھے، چھوٹے بچے ہوتے ہیں
تو وہ ساری چیزیں صاف کرنا، جبکہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان چیزوں کی طرف کیسے بندہ آئے، لیکن ایک ماں ہی ہے جو یہ ساری چیزیں کر رہی ہوتی. تو شوہر اگر یہ چیزیں دیکھے کہ میری غیر موجودگی میں میری بیوی میرے سارے گھر کو کتنے اچھے انداز میں لے کر چل رہی ہے. زبردست ماشاء اللہ. بھائی یہ نہ ہو تو آپ ٹائم پہ آفس نہیں جا سکتے. آپ کے اٹھنے سے پہلے آپ کا لنچ تیار کر رہی ہیں، آپ کے کپڑوں پہ پریس کر رہی ہیں، آپ کے سارے کام کر کے وہ دے رہی ہیں، تبھی تو آپ سارے کام کے لیے آگے جا رہے ہیں. آپ بولے بھائی میں جاتا ہوں، میں کما کے لاتا ہوں تو گھر چل رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی کسی حد تک صحیح ہے، لیکن پیچھے بیک گراؤنڈ میں گھر میں کتنے سارے کام وہ کر رہی ہیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اچھا کبھی جن کو اتفاق ہوا ہوگا نا، یہ ہمارے شوہر حضرات جتنے بھی ہیں، اگر یہ اس چیز کو دیکھیں کہ کسی دن اگر بچوں کی ماں اپنی امی کے وہاں چلی جائے اور گھر میں اکیلے خود کو سارے کام کرنے پڑے، برتن بھی خود ہی دھونے، کپڑے دھونے کی ضرورت پڑی تو دھونا پڑے، پکانا پڑے، سنبھالنا پڑے، مہمان آ جائے تو ان کو جناب دیکھنا پڑے، یہ سارا کام کریں نا، تو ان کو پتہ چلے کہ ہماری بیک گراؤنڈ میں ہماری بیوی ہمارے سارے معاملات کتنے اچھے انداز میں لے کر چل رہی ہوتی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں اس پوری گفتگو کا ایک نچوڑ جی کہ اگر آپ درگزر کرنے والے بن جائیں کہ بھئی کبھی ٹھیک ہے کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا، مرچی زیادہ ہو گئی، مزاج کے مطابق نہیں بنا، اب درگزر کے سوا کیا ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. بھئی نمک زیادہ ہو گیا ہے، اب آپ واویلا کریں، چیخو پکار کریں، بد دعائیں دیں، گالیاں بکیں، مار دیں، اللہ نہ کرے، یہ ساری چیزیں کریں تو ایسا تو نہیں سالن میں سے نمک خود ہی تشریف لے جائے گا. تو اس نے تو وہی رہنا ہے. مرچی زیادہ ہو گئی تو اس سے کیا فرق پڑ جانا ہے بھائی آپ کے ناراض ہونے سے، وہ تو جو ہونا تو ہو گیا. صحیح. اب سوائے اس کے یعنی اگر چاہے نا تو حکمت عملی سے اس پر بھی تفہیم کی جا سکتی ہے. مجھے ایک بات یاد آ گئی، حوصلہ افزائی سب کے سامنے، اصلاح اکیلے میں. کیا بات ہے. حوصلہ افزائی سب کے سامنے اور اصلاح کرنی ہے، کسی چیز پر تنبیہ کرنی ہے، توجہ دلانی، وہ اکیلے میں کریں. صحیح. اب ہوتا ہے یہ کھاتے کھاتے دسترخوان پر ہی ہم جو ہے نا وہ سارا کچھ شروع کر دیتے ہیں. تم کو کھانا پکانا نہیں آتا، اتنا عرصہ ہو گیا، تم کو یہ نہیں آتا، وہ نہیں آتا. ظاہر سی بات ہے گھر میں کھڑے ہو کر کچن میں کھڑے ہو کر اتنی دیر تک وہ سارا کھانا پکانا، اتنی محنت کرنا، کر کے تو دیکھیں پتہ چلے گا. صحیح بات. تو میں یہ سمجھتا ہوں درگزر. دوسرے نمبر پر تعریف کرنا شروع کر دیں آپ. یہ خوبی اگر مرد میں آ جائے نا، آپ دیکھیں یہ جو ہے نا شوہر سب کی تعریفیں کر رہا ہوتا ہے، باس کی تعریف کرے گا تو اپنے ساتھ کام کرنے والوں کی تعریف کرے گا، تو دنیا میں سب کو تعریف ہو کے گجرے بانٹ رہا ہوتا ہے. گھر میں جو اس کے لیے پورا گھر سنبھال رہی ہے، محنت مشقت اور کوششیں کر رہی ہے، اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. اچھا اس میں کیا ہوتا ہے نا، شوہر صاحب کے ذہن میں بعض مرتبہ یہ بات آتی ہے، میری تو بیوی، اس کا شکریہ کیا ادا کرنا ہے. بچے بھائی بیوی میری، اس کا شکریہ ادا کیا کرنا ہے. اگر آپ شکریہ ادا کریں گے تو اس کے دل میں مزید آپ کے لیے محبت پیدا ہوگی. اور یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو محبت، اتفاق، درگزر، اس کے بغیر چل نہیں سکتا. بالکل. اگر شوہر یہ میرے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عطا کیے ہوئے مدنی پھولوں کو ذہن میں رکھے تو اس کو احساس ہوگا کہ یار واقعی اتنی ساری خدمات ہیں ان کی. تو اللہ پاک توفیق دے کہ ہم اپنے گھر کا سکون، چین بچانے اور سنبھالنے اور اس کو مستقل رکھنے کے لیے ان باتوں کا لحاظ رکھنے میں کامیاب. یعنی دل جوئی میں سمجھتا ہوں سید صاحب اس میں بہت بڑا کردار جی ہو سکتی ہے. زبردست. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر انداز کو دیکھیں، جو یقیناً ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، نمونہ عمل ہے. نبی پاک کا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ جو انداز تھا، سبحان اللہ. یعنی یہ روایتوں میں ملتا ہے نا کہ نبی پاک کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جس جگہ سے گلاس میں منہ لگا کر پانی پیتی، نبی پاک اسی جگہ سے پیتے. سبحان اللہ. اب مجھے بتائیں، یعنی یہ انداز اگر شوہر بیوی کے ساتھ کرے کتنا اس کا دل خوش نہیں ہوگا. کتنا پیارا انداز ہے. تو یہ ہم کوشش کریں، تلاش کریں کچھ ایسی چیزیں کہ جن سے ہماری بیوی جو ہے، ہماری شریک حیات، ہمارے بچوں کی امی، وہ خوش ہو. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ ان کو خوش رکھیں گے، آپ کے بہت سارے کام آسان ہوں گے. آپ کی بچوں کی جو ہے نا وہ اچھے انداز سے وہ تربیت کر سکے گی، وہ فریش رہے گی. اگر گھر کا سربراہ جو اس کا سرتاج ہے، اگر وہ اس سے خوش نہیں ہوگا، وہ اس کو تانے دیتا ہوگا، وہ سناتا رہتا ہوگا، بیچاری اور کس کو پھر وہ بولے گی وہ. صحیح. اب ایسا تو ہے نہیں کہ آپ اس کو سنائیں گے تو اپنی ساس کو جا کے بولے گی، وہ اپنی ماں کو کس کو بولے بیچاری وہ. تو اس لیے سب سے اہم ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ شوہر کی ہوتی ہے کہ اپنی بیوی کو وہ خوش رکھے ہر اعتبار سے. سب کو لے کر چلے. جی سب کو لے کر چلے. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ یہ گھر میں کاش کہ یہ ماحول ہو جائے. انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں بہت ساری ٹینشنیں، بہت سارے دکھ درد یوں ہی ختم ہو جائیں گے. حضور یہ اب دیکھیں نا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک میں الجھنا نہیں ملے گا آپ کو. بحث کرنا، بات کو بڑھانا، بات کو طول دے، یہ نہیں ملے گا. جیسے ایک ایگزامپل آپ نے جو حضور علیہ السلام کی سیرت کا واقعہ بیان کیا ازواج مطہرات کے حوالے سے، کہ حضور علیہ السلام جب اپنے مکان عالی شان میں تشریف لاتے،
کھانا طلب فرماتے ہیں. کھانے کو کچھ ہے, خلاصہ عرض کر رہا ہوں اس بات کا, کھانے کو کچھ ہے, اگر آواز یہ آتی, جواب یہ ملتا کہ کچھ نہیں ہے, تو میرے آقا علیہ السلام یہ فرماتے ٹھیک ہے میں روزے سے ہوں. سبحان اللہ. یعنی اس میں کوئی طول نہیں بات کو, آپ دیکھیں کہ بنایا نہیں ابھی تک, توجہ نہیں ہے کام پر, کیوں ایسا کرتے, یہ ساری چیزیں نہیں ہیں. لڑائی جھگڑا, بات کو طول دینا, بات کا جس کو ہم عام لفظوں میں اپنے لیے کہتے ہیں کہ بھائی بات کا بتنگڑ بنا, یہ چیزیں نہیں ہیں. ہاں یہ کھانے کی جو آپ نے بات کی مجھے ایک اور یاد آئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک انداز یہ بھی تھا نا کہ کھانا آپ کے سامنے پیش کیا جاتا, اگر پسند آتا تو کھا لیتے, نہ پسند آتا تو ہاتھ روک لیتے. کیا بات ہے, یہ انداز عیب نہیں نکالتے, کوئی عیب نہ نکالتے کہ مطلب اس میں نمک زیادہ ہے یا کم ہے یا مرچ زیادہ وغیرہ وغیرہ. تو اللہ کرے کہ اگر یہ انداز نبی پاک کے ہم اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں, گھروں کا سکون بھی برقرار رہے گا. شوہر کو تو بہت ساری باتیں ماشاءاللہ صحیح سامنے سمجھائی, بیوی کی طرف بھی اگر آئے مظفر بھائی, یعنی بیویوں کی بھی بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں, یعنی دیکھیں شوہر سے بھی غلطی ہوتی ہے تو بیوی سے بھی غلطی ہوتی ہے. صحیح. بعض اوقات بیوی کے کچھ ایسے مطالبات ہو جاتے ہیں, کچھ ایسی وہ فرمائشیں آ جاتی ہیں جن کی وجہ سے شاید بیچارہ شوہر بھی پریشان ہو جاتا ہے, تو ان کو آپ کیسے سمجھائیں گے؟ اس میں سب سے پہلے جو ہے نا بیوی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میرا جو شوہر ہے وہ صرف میرا شوہر ہی نہیں بلکہ وہ کسی کا بیٹا بھی ہے, کسی کا بھائی بھی ہے, اور بھی افراد ہیں, ان کے بھی حقوق ہیں. پھر وہ اس کا اپنا آفس ہے, اپنا بزنس ہے, تو اس کے لیے بھی اس کو ایک ٹائم درکار ہے. جی ایکسٹرا کوئی کام اگر وہ بعض اوقات آج لوگ کبھی کام کا تقاضا ہوتا ہے بہت دیر رات تک کام ہو, ارجنٹ کوئی پروجیکٹس ہوتے ہیں پورا کرنا ہے, ڈیڈ لائن ہے, بھائی رات پوری چاہے رات لگ جائے, رات کے 1-2 بج جائے, اس کو کام کو ختم ہی کرنا ہوگا, کبھی اس طرح کے معاملات. اب اگر وہ یہ سوچے یہ دیر سے آتے ہیں, مجھے وقت ہی نہیں دیتے, ہماری توجہ ہی نہیں ہے, ہماری کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. اچھا پھر یہ کہ شادی کے بعد جو ہے سارا وقت یہ میرے ساتھ بتائیں, یہ آتے ہیں تو والدہ کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں, یہ اپنے بھائیوں کے ساتھ لگے رہتے ہیں, بھائی بہنوں کے ساتھ, یہ ہے وہ ہے. تو یہ غور کرنا چاہیے وہی لمیٹیشن کی بات کہ جتنا حصہ میرا ہے میکزیمم حصہ تو وہ ان کا وقت جو ہے میرے حصے میں ہی آئے گا. جی لیکن میں اس طرح سے نہ کروں, جیسے آج جو ہے اسلامی بہنوں کو یہ نگران شورا نے بھی الحمدللہ سمجھایا, بلکہ ریکویسٹ کی بہت, آپ کا ایک رکت انگیز آپ کا بیان تھا پرسوچ, آپ نے بہت یعنی ہاتھ جوڑ کر درخواست کی کہ جو بھی اگر اسلامی بہن سن رہی ہے خدا را آپ کچھ ایڈجسٹ کر لیجئے. بعض ایسی عورتیں ہوتی, ایسی بیویاں ہوتی ہیں جو یہ چاہتی ہیں کہ گھر پورا مطلب بیٹے کو لے کر میں الگ ہو جاؤں, یہ ہے شوہر ہے میرا, یہ چھوڑ دے, اپنے والدین کو چھوڑ دے, ایک نئے گھر میں ہم شفٹ ہو جائیں, پوری ہماری زندگی پوری بالکل ہماری جو سیپریسی ہے اور ہماری پرائیویسی ہے یہ بنی رہے, پورا اختیار. آج جب تک جوائنٹ فیملی میں لوگ رہتے ہیں, بہو آ کے رہ رہی ہے, ساس سسر کے ساتھ رہ رہی ہے, یا ننند ہے, دیگر بھائی بعض اوقات ساتھ میں رہتے ہیں کہ رہائش ساتھ میں ہوتی ہے, تو اس میں نا ملے جلے انداز سے چلنا پڑتا ہے. سارا اس کا حکم نہیں چلتا, سارا اس کا اختیار نہیں چلتا. بھائی کچھ قوانین ہوتے ہیں گھر کے, آپ کو یہ کام کرنا ہے, آپ کو یہ کام کرنا ہے, کہیں جانا آنا ہے تو پوچھ کے جانا ہے, اجازت لے کے جانا ہے. تو وہ روک ٹوک سے نا آزادی چاہتی ہے, تو کوشش یہ کرتی کہ جلد سے جلد الگ حصہ ہو جائے, الگ گھر مل جائے اور ہم الگ چلے جائیں. اچھا یہ الگ جانے میں بھی بعض اوقات آزمائش ہے, جب ملی جلی فیملی میں نا کبھی اگر کوئی بیمار پڑ رہا ہے تو ان کے بچوں کو بھی سنبھالنے والے دوسرے افراد موجود ہیں, جی ساس سسر موجود ہیں, ان کے چاچا ہیں, ان کے تایا جو بھی ساتھ میں رہ رہے ہیں, کبھی کوئی ضرورت پڑی دوسری بھابیاں ہیں, دیگر اور افراد جو ہے نا وہ کام آتے ہیں. لیکن یہ ذہن میں کیا ہوتا ہے نا کہ ہم الگ ہو جائیں گے نا تو بڑا سکون ہو جائے گا. صحیح. سب سے پہلے الگ ہونے کی طرف بڑھنے کا معاملہ ہوتا ہے. پھر شوہر پر اگر شک کرنے کی عادت ہے, پتہ نہیں کیا ہے, کیا معاملہ ہے, کوئی چکر تو نہیں کچھ, وہ بعض اوقات یہ شک کے معاملات, یہ باتیں, یہ جھگڑے اتنے بڑھ جاتے ہیں نا کہ جس بندے کا کچھ معاملہ نہیں ہوتا وہ پھر اب ضد میں, شیطان اس کو ضد دلا گا کہ بھائی جب اتنے الزامات جھیلنا ہی ہے نا تو اب کچھ کر ہی لیا جائے. معاذ اللہ اس کو گناہوں کے راستے پہ چلا دیتا ہے کہ بھائی اب اس طرح کا معاملہ. اچھا عورت اگر گھر میں, ایک بڑی عجیب بات ہے کہ عورت کو جس کے لیے بننے سنورنے کا حکم دیا گیا کہ تمہاری زینت جو کچھ ہے وہ تمہارے شوہر کے لیے ہے, شریعت کے دائرے میں رہ کر جو ہے اس کے لیے زینت اختیار کرو, تو آج اس کے لیے زینت کرنے کے لیے تیار نہیں. اس کے علاوہ اگر شادی بیاہ میں جانا ہے,
اگر کہیں باہر جانا ہے، بازاروں میں نکلنا ہے، مخلوط تفریح گاہوں میں جانا ہے، معاذ اللہ غیر مرد جہاں دیکھیں گے، آفسوں میں بھی آج اسکول کالجوں میں بھی جو جا رہی ہیں یا آفسوں وغیرہ میں جا رہی، تو ہر جگہ جانا ہے بند سنور کر جانا ہے، لیکن گھر کے اندر بند سنور کر نہیں رہنا ہے، شوہر کے سامنے جو ہے اچھے انداز سے نہیں رہنا ہے، شوہر سے لڑائی جھگڑا کرنا ہے، یہاں تک کہ جب وہ قریب بھی جو ہے بلائے تو بعض اوقات کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، پھر بھی جو ہے نا وہ بھئی قریب نہیں آنا ہے، قریب نہیں ہونا ہے۔ تو اب یہ سارے معاملہ، جیسے ایک بات کہی جاتی تھی والدین کے لیے کہ اپنے بچوں کو سنبھال لیجئے، اپنے بچوں کو سنبھال لیجئے، بگڑنے سے پہلے، ان کی بے راہ روی سے پہلے اپنے بچوں کو سنبھال لیجئے۔ تو میں آج جو ہے نا بیویوں سے جو ہے وہ بھی یہ بات کہنا چاہوں گا کہ خدا را اپنے شوہروں کو سنبھال لیجئے، یعنی آپ کے غلط انداز سے ایسا نہ ہو کہ آپ کا شوہر جو ہے نا کسی غلط راہ کی طرف چلے جائے، پھر بعد میں پچھتانا پڑے کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو آج یہ انداز جو ہے نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ بعض اوقات جو ہے نا گھر والے مجبور کرتے ہیں کہ یہ ڈیمانڈ ہے، یہ چیزیں ہیں، پوری کرنا ہے، اور اس میں بندہ جب اپنی جائز آمدنی سے، اس کی سیلری سے یہ سب چیزوں کا گزارا نہیں ہوتا تو کہیں قرض لے رہا ہے، سود پر جو ہے قرض لینے میں مبتلا ہو جاتا ہے، کہیں رشوت لینے میں، بس کسی طریقے سے بھی جائز ناجائز کا چھوڑ کر اپنے گھر والوں کی ڈیمانڈ پوری کرنا ہے، نہ ان کو خوش کرنا ہے، بیوی کو خوش کرنا ہے، بچوں کو خوش کرنا ہے، تو اب یہ ساری چیزوں میں تو گزارا نہیں ہو سکتا، وہ غلط کاموں کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ صحیح۔ اب اس کے متعلق ایک روایت بھی موجود ہے کہ قیامت کے دن مرد کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا، اس کے جو بیوی بچے ہوں گے، اس کے گھر والے ہیں نا، وہ اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے، اے ہمارے رب عز و جل، اس مرد سے ہمارے حق کے بارے میں مواخذہ کر، پوچھ گچھ کر کہ اس نے ہمیں ہمارے دین کی باتیں نہ سکھائیں، اور یہ ہمیں حرام روزی کھلاتا تھا اور ہم بے علم تھے۔ یعنی وہاں آج جو ایجوکیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں نا، ایجوکیشن دلانے چاہیے، لیکن وہاں بچے یہ شکایت نہیں کریں گے کہ اس نے ہمیں ہائر ایجوکیشن کیوں نہیں دلائے، اس نے ہمیں انجینئر کیوں نہیں بنایا، ڈاکٹر کیوں نہیں بنایا، دوسری کنٹریز میں جو ہے ہمیں بھیجا کیوں نہیں پڑھائی کے لیے، بلکہ کیا شکایت کریں گے، اس نے ہمیں ہمارے دین کی باتیں نہیں سکھائیں اور یہ ہمیں حرام روزی کھلاتا تھا اور ہم بے علم تھے۔ تو فرشتے جو ہے نا اس کو ضربے ایسی لگائیں گے کہ اس کے چہرے کا گوشت جھڑ کر گر جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر فرشتے اس کی بڑی بڑی نیکیاں لا کے رکھیں گے، لیکن چونکہ اس نے بچوں کی تربیت نہیں کی تھی، علم دین نہیں سکھایا تھا، حرام روزی جو کماتا تھا، تو اس کے گھر والے اس کی نیکیاں لے لے کر چلے جائیں گے، اور پھر یہ اپنے گھر والوں کی طرف رخ کر کے کہے گا کہ ہائے افسوس، اب میرے ذمے وہ گناہ رہ گئے ہیں جو میں نے تم لوگوں کے لیے اٹھائے۔ اور فرشتے کہیں گے یہ وہ شخص ہے، یعنی بدنصیب شخص ہے کہ اس کے گھر والے اس کی نیکیاں لے گئے اور یہ ان کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ تو آج گھر والوں کو، اہل و عیال کو ایسے بھی آپ نہ کریں کہ آپ کے شوہر کو یا جو بچے ہیں ان کے والد کو جو ہے وہ غلط کاموں کی طرف بڑھنا پڑے، اور پھر آخرت میں بھی تباہی ہے، دنیا میں بھی اس کی نحوستیں جو ہے ظاہر ہوتی ہیں۔ بات وہی ہے کہ دونوں طرف سے بیلنس ہو، جی، یعنی ادھر جو بیوی ہے اس کو اپنے شوہر کے ساتھ کیسا رہنا ہے، اور شوہر جو ہے اس کو بیوی کے ساتھ کیسا رہنا ہے، آپس میں محبت، آپس میں سمجھ کر رہیں گے، انشاءاللہ بہت سارے جھگڑوں سے نجات ہوگی، گھر امن کا گہوارہ بنے گا۔ جب یقین مانیے، یعنی جب میاں بیوی کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں نا، تو اس کا اچھا اثر ان کے بچوں پہ پڑتا ہے، بالکل اچھا اثر ماں باپ پہ پڑتا ہے۔ اگر یہ میاں بیوی انشاءاللہ اچھے انداز سے رہیں گے تو بچے بھی سکون سے رہیں گے، ورنہ یہ وہ ہوتا ہے کہ بچے بھی یہ دیکھتے ہوتے ہیں کہ کبھی جو ہے نا ماں چلا رہی ہے، کبھی باپ چلا رہا ہے، کبھی باپ جو ہے نا بچوں کے سامنے ان کی ماں پر ہاتھ اٹھا رہا ہے، اللہ اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھا رہا ہے۔ سب چیزیں جب بچے دیکھتے ہیں تو یعنی یوں سمجھیے کہ اولاد بھی اللہ نے دی ہے، اللہ نے اولاد بھی دی، مال بھی دیا، حسن بھی دیا، گھر بھی اچھا دیا، لیکن یہ جھگڑوں کی وجہ سے جو ہے نا بہت بے سکونی ہو جاتی ہے اور بندہ آزمائش میں آ جاتا ہے۔ یعنی بچہ انڈائریکٹ اس چیز پہ ٹرین ہو رہا ہے کہ اگر کبھی بچوں کی امی، یعنی امی آواز تیز کرتی ہیں یا نافرمانی کرتی ہیں تو ابو مارتے ہیں، جی، ابو گالی بکتے ہیں، تو اس کی انڈائریکٹ یہ تربیت ہو رہی ہے کہ جب میں بڑا ہوں گا نا، میری شادی ہوگی نا، میں بھی ایسے ہی کروں گا۔ پوائنٹ کی بات بولی، صحیح۔ اور یہ مطلب طریقہ دیکھ کر وہ بچے کو کیا معلوم کہ یہ غلط انداز ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ بچہ یہ ساری چیزیں لے رہا ہے، اگر میرے ابو یہ سب کر رہے ہیں تو صحیح ہوگا اس لیے کر رہے ہیں، اگر غلط ہوتا تو میرے ابو ایسا نہ کرتے ہیں۔ صحیح ہے۔ یہاں آپ کی گفتگو سے میں تھوڑا سا پیچھے اگر آپ کی اجازت تو جانا چاہوں گا کہ آپ نے جیسے ذکر کیا کہ بعض مرتبہ بیویاں جو ہے نا وہ ناشکری کے کلمات بھی کہہ رہی ہوتی، شوہر کوشش کر کے
تگ و دو کر کے کوشش جس طرح بھی اس سے بیچارے سے بن پڑا حلال روزی کما کر وہ گھر لایا, جی لیکن ناشکری کے جملے ہیں زبان پہ, تم کرتے کیا ہو, تم نے تو دیا کیا ہے, وہ دیکھو تمہارا فلاں دوست وہ کتنا آگے نکل گیا, ایسے ہی اس نے تو اپنی بیوی کو فلاں سونے کا زیور دلا دیا, اور جب دیکھو کوئی نہ کوئی نئی ڈریس دلا رہا ہوتا ہے, اور تم دیکھو مجھے ویسی حال میں رکھتے ہو, میرے ماں باپ نے کس کے پلے باندھ دیا ہے. میں یہاں ایک نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد سنانا چاہوں گا جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسلامی بہن اس کو سمجھ لے تو مطلب اصلاح کے لیے حضور کا فرمان کافی ہے, اور ہمارے لیے تو نبی کریم علیہ السلام کی سیرت پاک بہترین رہنمائی ہے نا. بالکل. آپ کے ازواج مطہرات امہات المومنین کی سیرت اسلامی بہنوں کے لیے بہترین رہنمائی کا ذریعہ ہے. حضور فرماتے ہیں جب کوئی عورت اپنے شوہر سے کہے کہ میں نے کبھی تم سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی تو اس کا عمل برباد ہو گیا. سبحان اللہ. اللہ اکبر, یعنی اس کا عمل ہی برباد ہو گیا. یہاں غور کرنے والی بات ہے یقیناً کہ کیا بچا پھر اس کے پاس, یعنی وہ ناشکری, بات وہی ناشکری کی. جی اگر ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرنے والا وصف پیدا ہو جائے نا تو یہ ساری ناشکریوں سے بھی بچنے میں مدد ملے گی اور عمل بھی برباد ہونے سے بچیں گے. اچھا اس میں ایک چیز اور اگر آپ ہماری رہنمائی اگر مل جائے کہ شوہر بلا وجہ باہر نکلنے سے منع کرتا ہے, اس کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ آپ کیوں بلا وجہ باہر نکلتی ہو. اچھا بعض عورتوں کا انداز یہ ہوتا ہے, ان کو بھی خواتین بھی کیسے بولے, بعض عورتوں کا انداز یہ ہوتا ہے کہ ان کو خریدنا وریدنا کچھ ہوتا نہیں ہے, اس دکان پہ جائیں گی اس دکان پہ جائیں گی, اس کا بھاؤ پوچھیں گی اس کا بھاؤ پوچھیں گی. اب ضرورت حاجت ہے تو جو شرعی تقاضے اس کے مطابق جا کر لیا جا سکتا ہے, کوئی چیز لینی ہے حاجت ہے, لیکن بلا وجہ بس مارکیٹ میں گھومنا ہے, 2-3 گھنٹے مارکیٹ میں گھوم کر آئیں گے, اور اس دوران حالانکہ حاجت کچھ بھی نہیں تھی, اس دوران گھر کے کام بھی پڑے رہ جاتے ہیں, جی شوہر کو آزمائش ہو رہی ہوتی. اس حوالے سے ہماری کیا مطلب, کچھ ہمارے ناظرین کو بھی اگر مدنی پھول ملیں یا پھر میں ہی کچھ عرض آپ ہی کر عطا دوں. فرما دیں. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں, اس میں آپ بھی ہماری رہنمائی جی کیجیے گا کہ شوہر جس کام سے منع کرے اگر وہ شریعت کے مطابق ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں اس کی اطاعت کرنی چاہیے. سبحان اللہ. اور اگر یہ شوہر کی اس معاملے میں اطاعت کرے گی تو ثواب کمائے گی. اور کیسی فضیلتیں ہیں جس کا خلاصہ اگر میں آپ کو بیان کروں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جس کا خلاصہ مفہوم یہ ہے کہ اگر میں کسی کو رب کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے. اللہ اکبر. اللہ. نہیں, شوہر کے سبحان اللہ. حقوق کتنے سبحان زیادہ اللہ. ہیں, نہیں یہاں تک کہ ایسی روایتیں کہ ابھی کیا کیا بیان کریں, وقت بھی ہمارے سلسلے کا بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے. خلاصہ یہی اس گفتگو کا کہ جس کام کو شریعت نے غلط نہیں کہا, یعنی منع نہیں کیا جس کام سے, اگر وہ کر رہے ہیں تو مسئلہ نہیں ہے, لیکن جس کام سے شریعت نے بھی منع کیا ہے, شوہر بھی منع کر رہا ہے, اب وہاں رک جانا آپ کے لیے اس میں عافیت ہے. صحیح. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یقیناً آمین. بہت کچھ ہے اس پر گفتگو کرنے کا, کوشش کریں گے ہم سب کچھ دھیرے دھیرے شامل کریں. آئیے نعتوں کی طرف بڑھتے ہیں. ناظرین ماشاءاللہ ہم سے کچھ فرمائشیں بھی کرتے ہیں, کلام بھی سننا چاہتے ہیں, تو دیکھتے ہیں کچھ اگر فرمائش آئیے تو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرے پیارے حضرت FGN چینل پر مجھے یہ کلام سنا دیجیے. میٹھا مدینہ دور ہے جانا بھی ضرور ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم میرا نام السلام. محمد ابرز طاری ہے. میں راجستھان کے شہر بوندی سے عرض کر رہا ہوں. میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ مجھے آپ یہ والا کلام سنا دیں. لکھ رہا ہوں نعت سلور سبز گنبد دیکھ کر. کیا بات ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. انشاءاللہ سناتے ہیں. اور جو پہلے جو صاحب نے کیا تھا انہوں نے تو ماشاءاللہ خود ہی سنا دیا کلام اپنے پیارے انداز میں. کیا بات ہے. کچھ کمنٹس بھی ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں, نعت پاک سننا چاہتے ہیں ناظرین لائیو چیٹ کے ذریعے یوٹیوب پر, اس کو بھی شامل کر لیتے ہیں. ثاقب وورا السلام علیکم السلام کہتے ہیں ناز مجھ کو امتی ہوں مصطفیٰ کا. یہ کوئی نعت ہو تو سنا دیجیے اگر ہو یاد. چلیں دوسرا ہے محمد شاداب, ناز سنا دے میرے آقا کا ادنا گدا ہوں یا کچھ کیا ہے واللہ عالم. نصیبوں کو جگاتا ہے علی, نصیبوں کو جگایا ہے علی نے, یہ ناز سنا دیجیے. ایک اسلامی کہتے ہیں علی بھائی میرا نکاح ہو جائے جلدی دعا کر دیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرمائے. جو بھی اگر پریشانی ہے تکلیفیں ہیں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام رکاوٹیں دور فرمائے, اور نکاح میں اللہ کرے کہ جلدی آپ کے ہو جائے اور اللہ پاک آسانی فرمائے. ایاز رضا تاریس, اللہ پاک اس پروگرام کو مزید
عروج اور ترقی عطا فرمائے. اللہ پاک سب کے اس کو قبول فرمائے. ایک فرمائش یہ بھی ہے چلے ماشاء اللہ کچھ فرمائش ہیں شامل کر لیں گے ان کو. میٹھا مدینہ دور ہے اگر یہ ہو جائے جو آپ سننا چاہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد میٹھا مدینہ دور ہے جانا ہی ضرور ہے طیبہ بڑی دور آقا طیبہ بڑی دور ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد. میرے آقا میرے سرور میرا بیڑا پار ہو طالب ہوں میں آپ کا شاگا مجھ کو عطا دیدار ہو نزد کرم سرکار آقا نزد کرم سرکار گو آپ کا منگتا آپ کا سائل حاضر دربار ہو طیبہ بڑی دور آقا طیبہ بڑی دور ہے میٹھا مدینہ دور ہے جانا بھی ضرور ہے طیبہ بڑی لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر کیف طاری ہے قلم پر سبز گنبد دیکھ کر کیف طاری ہے قلم پر سبز گنبد دیکھ کر مسجد نبوی پہ پہنچے مرحبا صلی علی مسجد نبوی پہ پہنچے مرحبا صلی علی ہو گیا جاری زباں پر سبز گنبد دیکھ کر ہو گیا جاری زباں پر سبز گنبد دیکھ کر نصیبوں کو جگایا ہے علی نے نصیبوں کو جگایا ہے علی نے ہمیں اپنا بنایا ہے علی نے ہمیں اپنا بنایا ہے علی نے
مٹے گی مصطفیٰ کی نسل کیسے، مٹے گی مصطفیٰ کی نسل کیسے، کہ جب شجرہ چلایا ہے علی نے، کہ جب شجرہ چلایا علی نے، علی کے نام پر ہم کیوں مرے نا، علی کے نام پر ہم کیوں مرے نا، ہمیں جینا سکھایا ہے علی نے، ہمیں جینا سکھایا ہے علی نے، نصیبوں کو جگایا ہے علی نے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ جنہوں نے فرمائشیں کی ہیں اللہ سب کی فرمائشیں قبول فرمائے۔ اسی طرح انشاءاللہ ہم نعتیں پڑھتے رہیں گے نبی پاک کی، اور دنیا و آخرت کو بہتر بناتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، گفتگو چل رہی تھی ہماری گھروں کے جھگڑوں کے حوالے سے، گھریلو جھگڑے اور ان کا حل ماشاءاللہ کچھ پیش کیا۔ میاں بیوی کے تعلق سے جو جھگڑے ہوتے ہیں اور اس کی کیا وجوہات ہوتی ہے، ماشاءاللہ اس میں بہت ساری گفتگو کی۔ اسی طرح ساس بہو کے کچھ جھگڑے ہیں، یا گھر میں عورتوں کے جو جھگڑے ہوتے ہیں، تو اس پر ہم نے کوشش کی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مزید بھی گفتگو ایڈ کرتے ہیں۔ کچھ کالز اگر مزید ہیں تو وہ ذرا چلا دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ میں عقیل اتاری جے پور سے۔ آج کے پروگرام نئی صبح میں میرا سوال یہ ہے کہ جو ٹاپک ہے گھریلو مسائل اور ان کا حل۔ سوال یہ کہ حضور، گھریلو جھگڑوں میں ایک سبب یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بعض اوقات میاں بیوی کے درمیان ایسی بات کچھ افراد کر جاتے ہیں جن کا تعلق گھر سے نہیں ہوتا، جیسے مثال کے طور پہ محلے کے افراد ہو گئے، پڑوسی ہو گئے، تو وہ اس طرح کی باتیں جیسے مثال کے طور پر چگلی وغیرہ کر گئے۔ تو اب ان کے بارے میں کیا آپ حل ارشاد فرمائیں گے کہ جو اس طرح کے میاں بیوی کے درمیان گھروں میں جو جھگڑا پیدا کرواتے ہیں، غیبتیں یا چگلی کرتے ہیں، ایک ان کے بارے میں، اور جن کے درمیان یہ بات کہی گئی ان کو کیا کرنا چاہیے، اور جس طرح کے جو سبب بنتے ہیں گھریلو جھگڑوں کے، ان کے بارے میں آپ کیا حل ارشاد فرمائیں گے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سید صاحب، واقعی بہت اہم میں سمجھتا ہوں یہ سوال ہے، اور یعنی بعض اوقات میاں بھی صحیح چل رہا ہوتا ہے، بیوی بھی صحیح چل رہی ہوتی ہے، یعنی آپس میں دونوں کی کوئی ایسی باتیں نہیں ہوتی ہیں، نہ ان کا آپس میں کوئی شک کا معاملہ ہوتا ہے، نہ کوئی زبان کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن کوئی تھرڈ پرسن بیچ میں ایسا ایڈ ہو جاتا ہے جی جو ان کے درمیان بعض اوقات جدائی کروا دیتا ہے۔ کیا کہیں گے اس کو، کیا سمجھائیں گے اس کو؟ اور اسی طرح اس ایسے وقت میں میاں بیوی کا آپس میں کیا کردار ہونا چاہیے؟ تیسرا بندہ اگر آ کر ہمیں کچھ باتیں کہہ رہا ہے تو اس کا کیا کردار ہونا چاہیے اس میں؟ اللہ اللہ اللہ، اس کو اگر دوسرا نام دے تو یہ چگل خور ہوگا، محبتوں کے اور چور۔ محبتوں کو چرانے والا یہ چور جو ہے نا، یہ یعنی دوسرا چور جو ہے وہ مال چراتا ہے، نفع بھی اٹھاتا ہے، لیکن یہ جو محبتوں کے چور ہوتے ہیں نا، یہ چغل خور کہلاتے ہیں، اور ان کی وجہ سے بعض مرتبہ ہنستا بستا گھر جو ہے وہ اجڑ کر رہ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایکچولی علی بھائی، ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ ہم نے اپنی زندگی میں کن کن کو اہمیت دے رکھی ہے۔ جی بعض تو واقعی اہمیت کے حامل ہوں گے، جن کو واقعی اہمیت دی جانی چاہیے، بعض وہ ہوں گے جو جسے انہوں نے تذکرہ کیا کہ محلے میں یہ صرف آپ انہی کے گھر میں، ان جنرل کوشچن کیا ہے انہوں نے، یہ کسی ایک کے گھر میں نہیں، اس گھر سے ہو کر وہ دوسرے گھر میں، اس کا کام ہی یہی ہے، صحیح ہے۔ ادھر والی بات ادھر پہنچانی ہے، اس کی بات ادھر پہنچانی ہے، ادھر والے کی بات ادھر پہنچانی ہے۔ تو اگر ہمیں پتہ ہے کہ یہ آج ہمارے گھر میں بیٹھ کر، یہ اندازہ ہو جاتا ہے جیسے جب کوئی پڑوسی یا گھر محلے کا کوئی فرد ہے یا عورت ہے، عموماً عورتوں کا کام اس طرح کا یہ زیادہ ہوتا ہے، اگر کسی کے گھر میں آ کر وہ پڑوسی یا محلے میں کسی کے گھر کی خبریں لائے تو اب ہمیں الرٹ ہو جانا چاہیے، ریڈ سگنل جلنا چاہیے ان معنوں میں کہ یہ آج کسی کے گھر کی بات ہمارے گھر میں کر رہی ہے تو ہمارے گھر کی بات بھی کسی کے گھر میں جا کر کرے گی۔ صحیح۔ تو ایسے لوگوں سے الرٹ ہو جائیں، دنیا اختیار کریں، اور اگر وہ کسی کی بات کرے تو اتنا ایک مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ غیبت کیوں منع کی گئی، اس میں مسلمان کی عزت کا تحفظ ہے نا۔ اگر کسی محلے والے کی بات لا کر وہ آپ کے سامنے بیان کر رہی ہے کہ وہ زید ایسا ہے، بکر ایسا ہے، اس کی بیوی ایسی ہے، چنی چنا،
تو اب وہیں ہمیں روک دینا چاہیے کہ بھائی یہ ساری باتیں اگر آپ نے کرنی تو مہربانی فرمائیں، آپ ہمارے ہم سے پہلے نہیں کیا ہو نہیں پا رہی ہیں، اور جو ہو بھی رہی ہیں تو وہ یہ غیبت سننے کے گناہ کی وجہ سے اگر چلی گئی تو ہمارا کیا بنے گا؟ صحیح، لفٹ نہ کریں. اگر آپ نے ایک بار بھی ایسے آنے والوں کے لیے راستے تنگ کر دیے، دروازے بند کر لیے اور اگنور کیا، اہمیت نہیں دی، تو ایسے لوگوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے، صحیح. وہ بھی گناہ سے بچے گا. اور ہمارے بزرگوں کا انداز تو اتنا زبردست رہا ہے کہ جب کوئی کسی کی خبر لے کر آتا نا جی کہ فلاں ایسا یا چنی چنا ایسا، تو وہ فرماتے ہیں کہ رکو میں ذرا اس کی تحقیق کر لیتا ہوں، اوہ ذرا میں معلومات تو کر لوں کہ واقعی وہ ایسا ہے. کیونکہ اگر آپ کسی کے بارے میں اس طرح کی باتیں کریں اور وہ ایسا نہیں ہے تو یہ تہمت ہے جو غیبت سے بڑا گناہ ہے. جی تو بعض مرتبہ ایسے لوگ جو ہیں جو بے خوف ہوتے ہیں، جن کو اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، جن کو قبر کے اندر کے معاملات کا احساس نہیں ہوتا کہ یار یہ اپنا بولا ہوا اگر اپنے کو قیامت میں پھنسوا دے گا تو کیا بنے گا، صحیح. اور کیوں کسی کے بیچ میں دراڑیں پیدا کرنا. یا آ کر مثال کے طور پر اس طرح کے لوگ، عورتیں جو ہوتی ہیں کسی کے گھر میں جا کر بیٹھتی ہیں، چائے بھی پئیں گی، کھانا بھی کھائیں گی، اور ٹھاٹ سے بیٹھیں گے، آ کے باتیں ایسی میٹھی 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 باتیں کریں، اور پھر دھیرے سے کہیں گے یہ بہو کے اٹھنے کا ٹائم ہے کیا؟ یہ کون سا ٹائم ہے اٹھنے کا؟ جی میرے گھر کی اگر بہو ہوتی نا ایسی تو میں تو سیدھا کر دیتی اس کو. یعنی ان ڈائریکٹ یہ اس ساس کو سمجھا رہی کہ تم کچھ کرتی نہیں ہو، صحیح ہے، تم کچھ کرو. صحیح. اب اچھا بھلا گھر کا ایک نظام چل رہا ہوتا ہے، یہ آ کر چابی بھر کے جاتی ہے، پھر اس کے بعد جو ساس نے کرنا ہے وہ کرنا ہے. بعض اوقات یہ ساس کے تعلق سے ہے، بیوی کو بعض اوقات سہیلیاں ہیں. ہاں یہ بھی ہوتا ہے. ارے میرا شوہر تو مجھے ہر مہینے 5,000 دیتا ہے، تمہیں کتنے دیتا ہے؟ مجھے 500 ہی بس. اچھا بہت بڑا کم ہے. کنجوس آدمی ہے کنجوس آدمی ہے، بس ہو گئی، بس لگا دی اس نے، ختم بات. یہ گویا جس کو کہتے ہیں نا وہ چنگاری جلا کر چلے گی. اب یہ دھیرے دھیرے چنگاری بڑھتے بڑھتے آگ بنتی ہے اور پھر پورا گھر جلا کر ختم کر دیتی ہے. تو میں نے اپنی گفتگو کو یہاں سے سٹارٹ لیا کہ آپ کی زندگی میں آپ نے کن کن کو اہمیت دے رکھی ہے. آپ دیکھیں تو صحیح، اگر ایسے افراد جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، ایک منظر کھینچنے کی یا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے افراد سے ہمیں اپنے آپ کو بچائیں جو آ کر کان بھریں. آپ دیکھیں کئی بار کیسا ہوتا ہے نا، انفارمیشن کی کنفرمیشن کیے بغیر ہم اس ٹریک پہ چل پڑتے ہوتے ہیں. کیا بات ہے، زبردست. بھائی یہ انفارمیشن آئی ہے، خبر آئی ہے، وہ خبر آئی ہے، اگر اس سے پوچھو بھائی کس نے بتایا، ایک نے بتایا. اس سے پوچھیں بھائی کسی طرح کے آپ کو کس نے بتایا، ایک نے بتایا. یہاں تک کہ وہ ایک کا آخری تک پتہ ہی نہیں چلتا وہ ایک ہے کون. اور یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں جس گھر میں شک داخل ہو گیا، جیسے شوہر کو بیوی پہ شک ہو گیا خدا نخواستہ، اب یہ کیسے مطلب محبت سے رہیں گے؟ اس کو تو ہر چیز میں کچھ نہ کوئی کیڑے نظر آ رہے ہوں گے. خوبیوں پر مطلب خوبیوں پر اس کی وہ شک کی وجہ سے خامیاں غالب آ جائیں گی، حالانکہ اس میں اتنی خامیاں ہوں گی نہیں. اب ہر چیز میں وہ فون پر بات کر رہی ہے تو وہ کس سے بات کر رہی ہے، میسج پڑھ رہی ہے تو کس کا پڑھ رہی ہے. تو لیٹ نائٹ کبھی ضرورتاً گھر والوں سے بات کرنی پڑ گئی یا ویسے ہی. تو شک چونکہ ایک بار دماغ میں بیٹھ جاتا ہے نا تو گھر کو برباد کرنے میں یہ شک کا بھی ایک بڑا کردار ہو جاتا ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ حسن ظن کے جام پلائیں، اچھا کردار اپنا بنائیں. اور اگر ایسے لوگ جو ہمارے سماج میں ہیں جو ادھر کی لگائی بجھائی، جس کو کہتے ہیں نا ادھر ادھر کی لگائی بجھائی کا معاملہ کرتے ہیں، ایسوں سے اپنے آپ کو بچائیں تو انشاءاللہ آپ کا گھر امن کا گہوارہ بنے گا. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کمزوری کس میں نہیں ہے. ہم معصوم تو نہیں ہے نا، معصوم تو انبیاء ہیں، فرشتے ہیں. غلطیاں بہو سے بھی ہو سکتی، ساس سے بھی ہو سکتی، شوہر سے بھی ہو سکتی، نند سے بھی ہو سکتی، گھر میں جتنے افراد ہیں. اب ظاہر ہے ہمارا ٹاپک ایسا ہے کہ ہم کس کس کو کور کریں. تو ایشوز ہی ایسے ہیں کہ اس پر ہم کس کس پر تفصیلی بات کر پائیں گے. تو یوں سمجھیں کہ تھوڑا تھوڑا ہم ایک تذکرہ کر رہے ہیں کہ ہر ایک اپنے حصے کا اس میں سے لینے کی کوشش کر لیں. تو گزارش یہی ہے کہ ہر ایک اپنا ذہن اگر یہ بنا لیں کہ بھائی معصوم کوئی بھی نہیں ہے، غلطی اس سے بھی ہو سکتی ہے، مجھ سے بھی ہو سکتی ہے. ہم میں سے کوئی بھی کامل اور اکمل نہیں ہے، بے عیب نہیں ہے. ہاں بے عیب میرے آقا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بے عیب ہیں اور وہ ان کی شان نرالی ہے. سبحان اللہ. ان کی سیرت کو پڑھیں تو یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی کو کس طرح گزارا ہے. ہم حضور کی سیرت کو پڑھ لینا، میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کے لیے رہنمائی کے مدنی پھول اس میں سے مل جائیں گے. حضور کی سیرت پڑھ لیں. اب مسئلہ یہ ہے نا علی بھائی کہ ہم سب کو پڑھنے کے لیے تیار ہے، اپنے نبی جن کا کلیمہ ہم نے پڑھا ہے، جن کی غلامی اختیار کی ہے، جن کی امت میں ہمیں ان کی سیرت پڑھنے کا ٹائم ہمارے پاس نہیں. نہ سیرت پڑھنے کا ٹائم ہے، نہ سیرت سننے کا ٹائم ہے. حضور علیہ السلام کا ازواج مطہرات کے ساتھ انداز کیا تھا، ازواج کا حضور کے ساتھ انداز کیا تھا. میرے حضور ایز اے نانا کیسے تھے، سبحان اللہ. نواسوں پہ شفقت کیسی تھی. حسنین کریمین کی سیرت پڑھیں تو بھائی بھائی کا انداز پتہ لگتا ہے کہ بھائی بھائی کو کیسا ہونا چاہیے.
تو مطلب ہر ایک کے لیے رہنمائی کے مدنی پھول ہے. حضور علیہ السلام ایز اے شوہر اگر ہم بات کریں تو شوہر کا کردار کیسا ہونا چاہیے، وہ حضور کی سیرت کو پڑھ لے تو اسے اپنا کردار سمجھ میں آ جائے گا کہ مجھے اپنے کردار کو کتنا بہتر بنانے کی ضرورت ہے. تو ان تمام مدنی پھولوں پر اگر بات کی جائے تو ایک اور مدنی پھول میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ خوبیوں پر نظر رکھیں. صحیح. بعض مرتبہ ہم کسی کے بارے میں تذکرہ کرنا شروع کرتے ہیں نا تو اتنا ایسا تذکرہ کرتے ہیں کہ اس میں کوئی خوبی ہی نہیں ہے. یعنی یہ تو وہی مکھی والی مثال ہو گئی کہ مکھی جو ہوتی ہے نا گندگی پہ بیٹھنے والی، وہ ساری اچھی چیزیں چھوڑ کر گندی جگہ پہ بیٹھتی جا کر، اور اس کو کوئی اچھی چیز نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی. میرے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، سبحان اللہ، اللہ پاک کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حواریوں کے ساتھ کہیں سے تشریف لے جا رہے تھے تو دیکھا کہ راستے میں ایک مرا ہوا سڑا ہوا کتا پڑا ہے، اس میں سے اسمیل آ رہی ہے. تو لوگ منہ پر ہاتھ رکھ کر کپڑا رکھ کر بس وہ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ارے بدبو آ رہی، جلدی نکلو. اپنے انداز میں آپ کو اپنی بات پیش کر رہا ہوں. تو اس طرح تذکرہ کرتے ہوئے وہاں سے نکل گئے. تو حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے قریب جا کر ایک چیز جو پوائنٹ آؤٹ کی نا، فرمایا اچھا سارے بدبو کا ذکر کر رہے ہیں، اس کے مرے اور سڑے ہونے کی بات کر رہے ہیں. میرے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے قریب جا کر فرمایا دیکھو تو صحیح اس کے دانت کتنے اچھے ہیں. کیا بات ہے. آپ نے اس ساری چیزوں میں سے ایک اچھی چیز نکال کر بیان کر دی. تو اگر گھر کے افراد جتنے بھی، کیونکہ میں جو گفتگو کر رہا ہوں سب کے لیے کامن بات کر رہا ہوں، میں کسی کو خاص ایڈریس کر کے بات نہیں کر رہا. اگر ہم خوبیوں پر نظر رکھنے والے بن جائیں نا تو لڑائی جھگڑے ویسے ہی ختم ہو جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ گفتگو ایسی ہے کہ اس میں ہم جتنا شہد ملاتے جائیں گے تو وہ تو گھر کے جھگڑے ختم کرنے ہیں نا. اگر ایک چیز اگر میں آپ کو ایک فارمولہ پیش کر دیتا ہوں، ایک تو میرے پیر و مرشد نے بڑی زبردست بات بہت پہلے ارشاد فرما دی تھی. میرے پیر و مرشد شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ، آپ فرماتے گھر میں اگر اس طرح کا کوئی ماحول یا معاملات ہو نا تو صبر کی ٹوفی منہ میں رکھ لیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. یعنی یوں سمجھے کہ گویا صبر کی ٹوفی وہ میرے منہ میں، بس میں نے یہ اس کو منہ میں رکھنا ہے. صبر جب تک ہوگا نا انشاءاللہ جھگڑے سے بچے رہیں گے. اور جھگڑوں کی شروعات جو ہوتی ہے نا یہ ہوتی ہے زبان کی وجہ سے. صحیح. دنیا کی کوئی لڑائی آپ ایسی نہیں دیکھیں گے کہ جس میں زبان شامل نہ ہو. جو زیادہ بولتا ہے اس کے دشمن بھی زیادہ ہوتے ہیں. کم بولنے والے کے دشمن عموماً کم ہی ملیں گے آپ کو، لیکن جو زیادہ بڑبڑ کرتا ہے، بات بات پر ریئیکشن دیتا ہے یا بات بات پر ٹونٹ کرتا ہے، برا تذکرہ کرتا ہے، اس کے دشمن آپ کو زیادہ ملیں گے. اب گھر کے اندر زبان تو سب کے منہ میں ہے نا، اور ہر ایک اپنی زبان کا فن دکھانا چاہتا ہے کہ مجھے کتنا زیادہ بولنا آتا ہے. لیکن کمال یہ نہیں کہ آپ کتنا بولتے ہیں، کمال یہ کہ آپ چپ کتنا رہتے ہیں. منہ میں زبان ہونے کے بعد بھی چپ رہنا یہ زیادہ جو ہے وہ کیا کہیں گے کمال کی بات ہے کہ منہ میں زبان ہے، بول سکتا ہے لیکن یہ چپ رہتا ہے. تو اگر ساس ہے تو وہ اس گن کو اپنا لے، شوہر ہے وہ اپنا لے، بیوی کی طرف سے کوئی پرابلم ہوئی چپ ہو جائے تھوڑی دیر کا. کسی نے کہا ہے کہ جب اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے نا تو اگر صرف 12 منٹ، شروعات کے جو 12 منٹ ہوتے ہیں، چلو 12 سے بھی اور کم کرنا ہے کم کر لیں، لیکن 12 کا تذکرہ کیا کہ شروعات کے 12 منٹ اگر بندہ اپنے اوپر، اس کو کہتے ہیں سیلف کنٹرول، 12 منٹ صرف اپنے اوپر کنٹرول کر لے تو وہ جو بھی غصے والی کیفیت، بدلہ لینے والی کیفیت ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. صحیح. کیونکہ ابتدا میں ہی غصہ آتا ہے نا، تھوڑی دیر کے بعد ٹھنڈا ہو جاتا ہے، آدمی نارمل ہو جاتا ہے. تو سٹارٹ میں ہی اگر وہ کنٹرول کر لے تو ہمارا مطلب بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. ماشاءاللہ بہت سارے مدنی پھول عطا فرمائے ہیں، اللہ پاک ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مزید بھی کچھ کالز ہیں ان کو بھی ایک ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. باپو عرض یہ کرنی تھی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑے اور ان کے اختلافات کی وجہ سے گھر کا سکون اجڑ جاتا ہے اور نا اتفاقیاں ہو جاتی ہیں اور بھی بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو میاں بیوی میں اتفاق ہو جائے اور ان میں اختلافات نہ ہوں، اس کے لیے کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد زبیر اتاری، جے پور راجستھان سے عرض کر رہا ہوں. امید ہے سید صاحب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. اللہ پاک آپ پر اور تمام ایف جے چینل کے اسٹاف پر اپنی رحمت برکتیں نازل فرمائے. حضور کی بارگاہ میں سوال یہ تھا کہ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے عام ہوتے چلے جا رہے ہیں، نہ چاقیہ نہ اتفاقیہ، وجہ کہ ہر گھر کا یہ حصہ بن چکی ہے. اور بعض اوقات کچھ معاملات تو ایسے ہوتے ہیں جن کا نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ کوئی پیر، لیکن بات بڑی طول پکڑ جاتی ہے.
تو ناظرین کو آپ کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں تاکہ گھروں میں سے لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ ہو، محبتیں آپس میں پیدا ہو، اور ساتھ ساتھ یہ بھی عرض ہے کہ کوئی روحانی علاج، کوئی وظیفہ بھی عطا فرمائے تاکہ اس کی برکت سے گھروں میں محبتوں میں اضافہ ہو، نفرتوں کا خاتمہ ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ مدنی پھول تو شروع سے بہت سارے بیان کیے ہیں، اور امید ہے کہ ان تمام مدنی پھولوں پر اگر ہمارا عمل ہو جائے گا، میں سمجھتا ہوں گھروں سے جھگڑے ختم ہوں گے، گھر امن کے گہوارے انشاءاللہ بنیں گے۔ روحانی علاج حضور کچھ پوچھے ہیں اگر؟ انشاءاللہ الکریم کچھ روحانی علاج میں انشاءاللہ آپ کو پیش کرتا ہوں۔ جی میرا خیال ہے ایک ساتھ 2-3 دے دیتا ہوں میں۔ جی مدینہ مدینہ۔ چلے 2 لفظوں میں انشاءاللہ، جس کا اگر میں کہوں کہ ہیڈنگ یہ بنے گی اگر کہ 2 لفظوں میں جھگڑے ختم، کیا بات! اگر یہ پڑھ لیا جائے روزانہ 20 مرتبہ، یہ پڑھ کر وظیفہ دعا کریں، انشاءاللہ خیر و برکت ہوگی اور آپس میں اتفاق بھی ہوگا، ناچاکیوں سے نجات ملے گی۔ یا مانع یا معطی، یا مانع یا معطی، اگر یہ 20 مرتبہ 20 ٹائمز پڑھ لیں، اگر شوہر بیوی کی وجہ سے پریشان ہے تو شوہر پڑھ لے، بیوی شوہر کی وجہ سے پریشان ہے تو وہ پڑھ لیں، تو انشاءاللہ آپس میں ان کی صلح بھی ہوگی اور جھگڑے انشاءاللہ ختم ہوں گے۔ اسی طرح بزرگوں سے یہ عمل ثابت بھی ہے اور اس میں بڑی برکت بھی ہے، مجرب عمل ہے، کہ جب بھی گھر کے اندر داخل ہونا تو پہلے سیدھا قدم داخل کریں، سلام کریں، گھر والوں کو سلام کر لیں، گھر میں کوئی نہیں ہے تو اس طرح سلام کیجیے، السلام علیکہ یا ایہا النبی، اور اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجیے۔ یہ عمل کرنے سے انشاءاللہ گھر میں اتفاق و اتحاد رہے گا، لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ ہوگا، اور جب بھی گھر میں داخل ہو نا تو گھر کا دروازہ تو ہم بند کرتے ہی ہیں، تو کیا ہی اچھا ہو کہ جب گھر کا دروازہ بند کریں بسم اللہ شریف پڑھ کر دروازہ لگا دیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا، اور یوں جب اس کا داخلہ انٹری نہیں ہے تو پھر آپس میں وہی تو لڑوا رہا ہوتا ہے، تو لڑوانے والا ہی باہر رہ گیا تو پھر انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور وظیفہ انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں، اور یہ ایک ایسا جنرل وظیفہ کہہ لیجیے اس کو کہ جس کی برکت سے گھر کے تمام ہی افراد میں انشاءاللہ اتفاق بھی رہے گا، محبت بھی رہے گی۔ وہ یہ ہے کہ لاہوری نمک پر، یہ مل جاتا ہے مارکیٹ میں اگر آپ تلاش کریں گے، لاہوری نمک پر یا ودودو، جو نمک لاہوری نمک پر ورد پڑھنا ہے، یہ 1001 مرتبہ پڑھنا ہے، یا ودودو 1001 مرتبہ لاہوری نمک پر پڑھ کر اس پر دم کر لیجئے، اور گھر کا جو نمک ہوگا اس میں ملا لیجئے۔ اب اس میں جہاں جہاں آپ کھانے میں سبزی وغیرہ میں نمک استعمال کرتے ہیں اس کو استعمال کریں، اس کا کچھ سائیڈ ایفیکٹ نہیں بلکہ سائیڈ ایفیکٹ دور کرنے کے لیے یہ وظیفہ ہے، تو گھر والے سارے استعمال کریں، انشاءاللہ محبت اتفاق بھی رہے گی۔ ماشاءاللہ بہت سارے مدنی پھول کا الحمدللہ تبادلہ ہوا، سید صاحب نے بڑے قیمتی اور پیارے مدنی پھول عطا فرمائے، مظفر بھائی کی طرف سے ماشاءاللہ بہت کچھ ہمیں ملا، تو الحمدللہ یہ ساری گفتگو ہوئی ہے، اور ساتھ ہی روحانی علاج بھی آپ کو مل گیا ہے۔ آپ کوشش کریں جو کچھ یہ سیکھا ہے اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور جہاں پر اس طرح کے معاملات ہیں پیار محبت کے ساتھ ان کو بھی سمجھائیں، انشاءاللہ الرحمن یہ محبتوں میں اضافہ ہوگا، نفرتیں دور ہوں گی، ہمارا معاشرہ پرامن معاشرہ بنے گا، پرسکون معاشرہ بنے گا، انشاءاللہ رہنے میں زندگی گزارنے میں بھی ایک مزہ انشاءاللہ محسوس ہوگا۔ تو خوبیوں کے تعلق سے جو باپو نے الحمدللہ توجہ دلائی کہ خوبیوں پر آج نظر نہیں ہوتی لوگوں کی، بعض اوقات جو ہے اولاد بھی جو ہے نا یہ والدین سے چڑ جاتی ہے، باغی ہو جاتی ہے، کہ میں نے جیسے اگر 10 کام اس کو کہے گئے، 9 کام اس نے کیے، 1 کام اس سے نہیں ہو سکا، تو وہ 9 کاموں کا تذکرہ نہیں آئے گا زبان پر کہ ماشاءاللہ تم نے یہ بھی کر دیا، چلو یہ بھی کر دیا، یہ 1 کام نہیں کیا، وہ تذکرہ کہ کوئی کام نہیں کرتا۔ تو اب یہ اس طرح سے کہنا نا کہ ساری خوبیوں کو مطلب رکھ دیا جائے اور اس پر توجہ ہی نہیں، اس کا ذکر ہی نہیں، اور خالی جہاں خامی ہو، جہاں غلطی ہو۔ اسی طرح زوجین میں بھی جو کچھ ایک مثال، ایک حکایت بیان کی گئی کہ ایک کسی کی شادی ہوئی تو اس کے ساس نے جو ہے وہ تھوڑی دور تک دیکھنے والی جہاں دیدہ خاتون تھی، اس نے ایک حکمت کے تحت ان کا ایک بینک اکاؤنٹ کھلوایا، یہ تم دونوں کا نا جوائنٹ اکاؤنٹ ہے بینک کا، اور اس میں اب تمہاری شادی ہو گئی، تمہاری نئی لائف جو ہے شروع ہو رہی ہے، ازدواج زندگی، تو اب جب تم کو خوشیاں ملے، جب تم کو یعنی تمہارے یہاں ولادت ہوئی، کوئی اور معاملہ ہوا، اس طرح سے جب خوشیاں ملے، اچھا لگے، تو اس میں جا کر نا اس اکاؤنٹ میں نا کچھ رقم جا کے جمع کرانا،
ہزار 2000 جو بھی ایسا ہو سکے رقم جمع کراتے رہنا. اب وہ اس طرح چلتا رہا. ان لوگوں نے بھی چلو بھائی اس پر عمل کرتے ہیں, جا کر رقم جمع کرانا شروع ہوا. وقت گزرتا گیا. جیسا یہ بھی آیا کہ آج مطلب لوگ اچھا خاصا خوشحال خاندان ہوتا ہے, اچھا خوشحال جوڑا ہوتا ہے, لیکن کچھ لوگ بیچ میں وہ چاہتے ہی یہ ہیں. اور بلکہ اس کی بڑی وعید بھی بیان کی گئی کہ جو زوجین میں نفرت ڈالنے کا اور ان کو جدا کرنے کا کام کرتا ہے اس کی وعیدیں بیان کی گئی. تو ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں, مزہ ان کو کچھ حاصل نہیں, بس تباہ کرانا ہے, لڑانا ہے, گھر کو جدا کرانا ہے, یا بعض اوقات ان کا خود کا کوئی مقصد ہو جائے, یہاں سے جو ہے یہ طلاق کا معاملہ ہو جائے, یہاں سے جو ہے پھر میرا جو ہے میرے لیے راستہ وہ ہو جائے. تو بعض ایسے جو ایسے لوگ ہوتے ہیں شریف, اب ان کی بات اگر بندہ نہ مانے اور ایک دوسرے پر اعتماد کا اگر زوجین بالکل کہ اگر کسی نے کچھ کہا نا مجھے ماننا ہی نہیں ہے, مجھے سننا ہی نہیں ہے, یعنی بیوی یہ ذہن بنا لے میرا شوہر ایسا ہے ہی نہیں, وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا, اور اسی طرح شوہر جو ہے وہ اعتبار رکھے میری بیوی ایسا نہیں کر سکتی, تو یہ ایک دوسرے پر اعتماد کا معاملہ ہوگا تو بڑا جو ہے اس سے فائدہ ہو سکتا ہے. اب وہ جا کر جمع کرتے, کچھ سالوں کے بعد انبن, آپسی جھگڑے, اور یہاں تک کہ پھر ایک وقت آ گیا کہ دونوں نے جدا ہونے کا جو ہے فیصلہ کر لیا کہ بھائی اب ہم سیپریٹ ہو جائیں گے, ہم ساتھ میں نہیں رہیں گے. اب جب سیپریٹ ہونے کا معاملہ وہ کیا تو ساری چیزیں, ہاں میرا کیا سامان ہے, میری کیا چیزیں ہیں, میرا کیا, تو اب وہ بینک میں گئے اس اکاؤنٹ کی طرف کہ بھائی اس اکاؤنٹ کو بھی بند کرا دیتے ہیں, ہم دونوں کا ساتھ کا تھا جو بھی رقم ہے. اب جا کے وہاں اس کو دیکھا نا تو اس میں بہت بڑی رقم جمع تھی. تو اب تک وہ یہی ان کا تذکرہ تھا کہ تمہارے ساتھ شادی کر کے کیا ملا ہے, کون سی خوشی نصیب ہوئی ہے. تو وہ والدہ کی نصیحت اس کو یاد آئی کہ جب تمہیں اپنی زندگی میں خوشی محسوس ہو نا, کچھ خوشی, کوئی اچھا کوئی لمحہ آئے تو اس میں رقم جمع کر دینا. تو ان کو احساس ہوتا ہے کہ ایسا نہیں کہ اتنے سال کی رفاقت میں ہے نا کوئی خوشی نصیب نہیں ہوئی, ورنہ اس میں کچھ رقم جمع نہیں ہوتی, ہم جمع کرتے رہے یعنی خوشیاں نصیب ہوئی ہے, ہم اچھے انداز سے رہے ہیں. تو پھر وہ لوگ رجوع کرتے ہیں, واپس آتے ہیں اور اپنا معاملہ, اپنا رشتہ جو ہے اسی طرح برقرار رکھتے ہیں. صحیح. علی بھائی اس میں صرف ایک آدھ منٹ میں اگر اس پر بھی رہنمائی ہو جائے, چونکہ ہماری پوری گفتگو گھر کی 4 دیواری کے اندر والی ہوئی نا, اس میں بعض مرتبہ جو بہو ہوتی ہے نا, جو بہو بن کر گھر میں آئی ہیں, ان کے مائکے والوں یعنی اس کی ماں, اس کے گھر والوں کا کردار اس میں کیسا ہونا چاہیے, شاید اس پہلو پر بھی ہماری کچھ ہلکی سی گفتگو ہونی چاہیے. فار ایگزامپل کہ اگر گھر میں ساس سسر کا یا شوہر کی طرف سے کوئی ایسا انداز جو نہیں ہونا چاہیے جس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوئی ہے, اب یہ اگر جا کر اپنے گھر والوں کو بتائے گی یا فون کر کے ایک ایک چیز کی خبر دیتی رہے گی تو اس سے بھی ماحول ڈسٹرب ہوتا ہے. اگر یہ ساری باتوں پر پھر میں سمجھتا ہوں کہ اگر نظر کر لیں گی, توجہ سے سننی ہوگی تو سمجھ میں آئے گا کہ اس کا بیسٹ سولوشن صبر, درگزر, معاف کرنا, خوبیوں پہ نظر رکھنا, یہ اور زبان پہ کنٹرول رکھنا, یہ بنے گا. ورنہ کیا ہوگا کہ اگر اس کے گھر والوں کو اگر ذہن اس طرح کا نہیں ہوگا تو کہیں گے تو بھی 2 بات سنا دیتی, تیرے منہ میں زبان نہیں تھی, تو نے ایسا کیوں سن لیا ہے, ہماری ناک کٹوا دی وغیرہ وغیرہ. تو جب گھر والوں کی طرف سے یہ رپلائی ملے گا تو اس کو مزید بولنے کی ہمت ملے گی جو اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. گھر والے یہی کہیں کہ بیٹا صبر کریں, درگزر کریں, مل جل کر رہیں, تو انشاءاللہ گھر بسے گا, امن کا گہوارہ بنے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں جو گفتگو صحیح صاحب نے کہی نا کہ اپنے گھر کی باتیں اپنے مائکے تک پہنچانا, یقیناً سمجھدار عورت میں سمجھتا ہوں وہی ہے کہ جو اپنے گھر کی باتیں, بعض اوقات شوہر بیوی کی آپس کی باتیں ہوتی ہیں, ان کے آپس کے کچھ جھگڑے ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پر ماں کو کال لگا دینا, ماں کو میسج کر دینا, ابو کو میسج کر دینا. بعض اوقات جب یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو پھر پچھتاوا ہوتا ہے کہ یار میں نے کیوں بتایا اپنی ماں کو, اتنی سی بات تھی, اتنی سی بات کے لیے اپنی امی کو کال کیا, میں نے زبردستی اپنے شوہر کو ذلیل کیا. میاں بیوی کے درمیان بعض اوقات تکرار ہوتی ہے. یعنی آپ اگر دیکھیں, ہسٹری اٹھا کر دیکھیں, جو اپنے وقت کے متقی ترین لوگ تھے نا, جو نیک سیرت اور جن کی مطلب اعلیٰ مثالیں دی جاتی ہیں, بعض اوقات ان کے بھی یہ جو رشتے ہیں نا, ازدواجی جو رشتہ ہے میاں بیوی کا, اس میں بعض اوقات انبن ہو جاتی ہے. یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, آدمی ساتھ میں رہتا ہے تو ہو جاتی ہے, کیا مسئلہ ہے. لیکن اس کو اچھالنا, باہر بیان کرنا, لوگوں کے سامنے اس کو لے جانا, تو یہ عقل مندی نہیں ہے. گھر کا معاملہ گھر کے اندر بیٹھ کے حل کر لیں گے, انشاءاللہ یہ حل ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, گھر کو لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے صلاۃ و سلام کی طرف.
تاجدار حرم اے شہنشاہی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دے تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں پس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام پھر بلا لو مدینے میں عطار کو یہ تڑپتے ہے طیبہ کے دیدار کو کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین، یا اللہ پاک ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. رب کریم عز و جل جن جن گھروں میں مولا کریم جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، بے چینی بے سکونی ہے، رب کریم گھر کے جھگڑوں کو ختم فرماتے. مولا کریم میاں بیوی کو، ساس بہو کو، باپ بیٹوں کو، ماں بیٹی کو، سب کو یا اللہ مل جل کر رہتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. رب کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. اس وقت ہم جہاں جہاں ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، رب کریم سب کی تمام دلی جائز تمنائیں، مرادیں، آرزویں پوری فرما. جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی تمام دلی تمنائیں پوری فرما. بار بار پیارا پیارا مکہ، میٹھا میٹھا مدینہ دکھا. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین. اسی ماحول میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو.